السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے دل کی شاہراہوں پر۔ ناول کی رائٹر ہیں عظمیٰ صدیق۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ میں اس حصار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، تمہارے پیار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں، رچا ہوا ہے تیرا عشق میری نس نس میں اس غبار سے نکلوں تو اور کچھ سوچوں۔ میں نے تم سے 1000 بار کہا ہے کہ میں اپنی سویٹ آنی کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی، پھر تم کیوں بار بار ان کو برا کہتے ہو؟ وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے فل لڑائی کے موڈ میں تھی۔ وہ صرف آپ کی ہی نہیں میری بھی کچھ لگتی ہیں، جتنا تمہارا ان پر حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے، اس لیے آئندہ خیال رکھنا کہ نہ تو میں ان کا دشمن ہوں اور نہ ہی کبھی ان کی برائی کی ہے۔ اب اگر تمہاری عقل میں میری بات نہیں آتی تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ سارم نے آخر میں کندھے اچکاتے ہوئے یوں کہا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تو یہ تم اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شدت پسندی اچھی چیز نہیں ہے۔ تم جو ان کے لیے اتنی جذباتی ہو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں بھی انہیں پسند کرتا ہوں مگر ایک نارمل انسان کی طرح۔ اسے رسان سے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں چھیڑنا نہ بھولا۔ تمہارا مطلب ہے میں اب نارمل ہوں؟ نہیں بھائی، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھو تم پھر غلط سمجھ رہی ہو۔ مسٹر سارم شاہ، میں علینا شاہ سے بہت محبت کرتی ہوں اور اسے تم اب نارمیلٹی کہہ کر میری انسلٹ کر رہے ہو۔ یہ محبت نہیں ہے عشق۔ محبت کو چیخ چیخ کر ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تو ایسا جذبہ ہے جو خود بخود ہر عمل سے نظر آتا ہے۔ یہ صرف شدت پسندی ہے جسے تم سر پر سوار کر بیٹھی ہو۔ عشق کا منہ حیرت اور غم سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سارم شاہ، آئندہ یہ فلسفہ میرے سامنے مت جھاڑنا اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ وہ انگلی اٹھا کر ایسے تنبیہ کرتی تنفن اندر غائب ہو گئی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا، مگر اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی سارم کی مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ تم کیا جانو عشق شاہ کہ یہ محبت کی شدتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ آگ ایک بار بھڑک اٹھے تو سب کچھ جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، مگر ساری عمر چاہتے رہنے کے باوجود بھی یہ آگ راکھ نہیں بنتی، کیونکہ محبتیں کبھی بدلہ نہیں کرتی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی علینا شاہ کی طرح بے بنیاد ٹھہرو۔ حیدر شاہ صاحب کی 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ دونوں بیٹے سب سے چھوٹے تھے۔ حیدر شاہ ایک سرکاری دفتر میں اکاؤنٹنٹ کی جاب کرتے تھے۔ ساری زندگی ایمانداری سے جو کچھ کمایا وہ اپنے گھر کی سفید پوشی میں صرف کیا۔ یہ خدا کا شکر تھا کہ والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ کچا پکا گھر ان کو ورثے میں ملا تھا جو ان کی کل جائیداد تھا۔ سکینہ بیگم ایک سلیقہ مند اور صابر عورت تھی۔ شوہر کی تنخواہ میں بھی بچا کر بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ جوڑتی رہتی تھی۔ سب سے بڑی بیٹی عروبہ، پھر ماہم، علینا اور ہمنا تھیں۔ بڑی دونوں بیٹیوں کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی تھی۔ عروبہ کے 2 بچے سارم و شہوار تھے اور ماہم کی 2 بیٹیاں عشب اور مانور اور ایک بیٹا حمزہ تھا۔ علینا کو شروع ہی سے پڑھ لکھ کر کچھ بننے کا شوق تھا، اس لیے اس نے ضد کر کے آگے پڑھنے کی اجازت لے لی تھی۔ گریجویشن کے بعد ابا سے دوبارہ ضد شروع کر دی جاب کی، جس پر ابا بہت خفا ہوئے، مگر اپنی اس بیٹی سے ان کو محبت بھی بہت تھی، اس لیے مجبوراً اسے اجازت دینی پڑی۔ جاب کے ساتھ مزید آگے پڑھنے کے ارادے تھے، مگر فی الحال گھریلو حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد ہمنا تھی جو انٹر کر رہی تھی، پھر عثمان اور اسد تھے جو کم و بیش برابر کے ہی لگتے تھے۔ عثمان میٹرک اور اسد 8ویں میں زیر تعلیم تھے۔ رات 8 بجے وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بڑی دونوں بہنوں اور ان کے بچوں سمیت سب کو لان میں دے کر وہ بھی سیدھی وہیں چلی آئی۔ سب کو سلام کر کے پرس سائڈ پہ رکھا اور پیر سینڈل سے آزاد کر کے خود بھی عشب کے برابر بینچ پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ یہ آنے کا ٹائم ہے علینا، اپنی صحت تو دیکھو، بالکل ہی برباد کر لی ہے۔ ہمیں نہیں تو کم از کم خود کو تو ٹائم دیا کرو۔ بڑی آپا جو کب سے اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کے سلام کا جواب دے کر آتے ہی شروع ہو گئیں۔ ماما، آپ آتے ہی شروع ہو گئیں آنی پر، انہیں سکون سے سانس تو لینے دیں۔ شہوار کو ان کا شکوہ اس وقت موقع کی مناسبت سے ناگوار گزرا تھا۔ تم چپ رہا کرو، 1000 بار کہا ہے تم لوگوں سے کہ بڑوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ چلو اندر۔ شہوار کے ساتھ ساتھ باقی کی شامت بھی آ گئی تھی۔ علینا کی تھکن بجائے کم ہونے کے کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ آخر کب تک یوں خوار ہوتی رہو گی؟ شادی کا نام لو تو بھاگتی ہو، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آج پھر وہی سوال اس کے سامنے تھا جس سے بچنے کے لیے وہ رات گئے لوٹتی تھی۔ آپا پلیز اس موضوع کو فی الحال بند کر دیں، میں اس وقت اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ علینا نے بمشکل خود کو نارمل رکھ کر جواب دیا۔ ٹائم کا تو رہنے دو، ہمارے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے اور نہ ہی اپنے لیے، اور تمہاری وجہ سے اسد نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ کہتا ہے علینا آپی کی شادی ہوگی تو پھر میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ سارم شاہ خاموشی سے علینا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، جبکہ ارم بھابھی، عثمان اور ماہم
بجو بھی عروبہ آپی کے ہمنوا نظر آ رہے تھے۔ البتہ اماں مغموم سے کبھی عروبہ آپا کو دیکھتی تو کبھی علینا شاہ کو۔ آپی آخر کب تک آپ یوں تنہا رہیں گی؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے شیئر کریں، اگر کوئی پسند ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کسی کا انتظار ہے تو بتائیں ہمیں۔ آخر کب تک ہم لوگوں کے آگے جواب دے رہے؟ علینا حیرت سے اسد کو دیکھتی رہی۔ وہ بھائی جسے اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج وہ سب کے سامنے کیا کہہ گیا تھا؟ کیا یہ تھی اس کی عزت؟ سالم غصے میں ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا تھا، جبکہ بڑی آپا اور ماہم بجو نے اسد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ اسد کے جاتے ہی علینا بھی دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آ کے خود پہ کنٹرول کھو بیٹھی۔ عثمان اور ارم کو بھی اسد کے الفاظ برے لگے تھے۔ اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر وہ تھا ہی ایسا شروع سے۔ کسی کا اعتراض کرنا اسے سخت ناگوار گزرتا تھا، کجا کے انگلی اٹھانا۔ اماں آپ چپ ہو جائیں، کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس بار میں اس کی شادی کروا کر ہی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ عروبہ آپا نے اماں کو زاروں قطار روتے دیکھا تو سب کچھ بھول بھال کر انہیں خاموش کرانے میں لگ گئیں۔ سارم بھی اٹھ کے علینا آنی کو دیکھنے گیا۔ یقیناً وہ بھی اس وقت رو رہی ہوں گی۔ آپ کیوں اٹھ آئیں وہاں سے؟ یہ تو کوئی بہادری نہ ہوئی، میں تو آپ کو بہت بہادر سمجھتا تھا، مگر آپ تو بہت ہی بزدل نکلیں۔ سارم اسے کھڑکی کے پاس کھڑے روتے دیکھ کر خود بھی دکھی ہوا تھا، مگر اس وقت جذبات سے نہیں، ہوش سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ آپ بھولنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ آخر کب تک خود پر خوشیوں کے دروازے بند رکھیں گی؟ علینا نے شکوہ بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم تو سب جانتے ہو سارم، پھر بھی؟ ہاں میں سب جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بھول جائیں سب۔ 8 سال بہت ہوتے ہیں، لوٹ آئیں زندگی کی طرف۔ سارم نے عقیدت سے کہا۔ ہاں سارم، اب لوٹنا ہی پڑے گا زندگی کی طرف، سب کی خاطر۔ میں نے سب کچھ برداشت کیا، مگر اپنوں کی آنکھوں میں بدگمانی برداشت نہیں کر سکتی۔ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس انسان کو ڈھونڈ کر گولی سے اڑا دے جس نے ہنستی مسکراتی زندگی سے بھرپور آنی کو پتھر بنا ڈالا تھا، زندہ رہنے کی امنگ چھین لی تھی ان سے۔ آنی، یہ فیصلہ آسان نہیں، میں جانتا ہوں، مگر کبھی کبھی وہ سب بھی کرنا پڑتا ہے جس کا انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں آپ ہمت نہیں ہاریں گی۔ سارم چھوٹا ہوتے ہوئے اسے یوں سمجھا رہا تھا جیسے وہ کوئی ناسمجھ بچی ہو۔ وہ جانتا تھا سب، مگر وہ اس کرب کو کبھی محسوس نہیں کر سکتا تھا جو خون چھری چلنے سے ہوتا ہے۔ سارم اسے سمجھا کے چلا گیا تھا اور وہ ان دنوں کو سوچنے لگی جنہیں بلانے کی وہ ہر ممکن کوشش کر چکی تھی۔ اس نے بھی محبت کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ وہ شروع سے ان سب فضولیات سے بھاگتی تھی، بس بچپن سے ایک ہی دھن سوار تھی کہ بہت سا پڑھ کر ابا کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے گریجویشن کے بعد ضد کر کے جاب شروع کر دی تھی، مگر ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی جاری رکھا۔ کتابیں پڑھنے کا اسے بچپن سے شوق تھا۔ پہلے کالج کی لائبریری میں چلی جایا کرتی تھی، ادب اور تاریخ سے متعلق ڈھیروں معلومات جمع کر کے بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ یہ ان دنوں میں سے ہی ایک دن تھا جب علیان بخاری سے پہلی بار ٹکراؤ ہوا۔ وہ بھی اسی کتاب کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا تھا جو علینا شاہ پہلے ہی اٹھا چکی تھی، اور یہی سے ان کی جان پہچان کا آغاز ہوا۔ علیان بخاری ایک بزنس مین تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے MBA کرتے ہی بزنس سنبھال لیا تھا۔ پورے دن شدید مصروفیت کے بعد بجائے آرام کرنے کے وہ سیدھا لائبریری آتا تھا۔ علینا کو وہ ایک خوش اخلاق اور زندہ انسان لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی دل سے عزت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ دوستی اسی سے کرنی چاہیے جو آپ کا ہم مزاج ہو۔ اسی لیے وہ علینا سے دوستی کر کے کافی خوش تھا، کیونکہ وہ بھی ادب سے لگاؤ رکھتی تھی اور اسی کی طرح محنتی تھی۔ وہ اکثر اس کے بارے میں سوچنے لگتی تھی، کبھی کسی وجہ سے تو کبھی کسی وجہ سے، اور ان سوچوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ کب وہ اسے اتنا اچھا لگنے لگا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ اب آفس میں اس کا کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا تھا، بس جلد سے جلد شام کا انتظار رہنے لگا تھا۔ کچھ دن تو وہ دل کی پکار پر لبیک کہتی رہی، مگر پھر دماغ نے سرزنش کی تو اسے ہوش آیا اور اس نے خود پر پہرے بٹھانے شروع کر دیے۔ علیان کا رویہ وہی دوستانہ تھا، اپنی روز کی مصروفیات اس سے شیئر کرتا، مگر علینا نے خود کو ایک حد میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے گھریلو مسئلوں کا یا گھر کے کسی فرد کو ڈسکس نہیں کرتی تھی، اور علیان نے کبھی کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ علینا کو اس کی یہی بات اچھی لگتی تھی کہ وہ زبردستی کسی چیز میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ علینا نے اب لائبریری جانا کم کر دیا تھا۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ خود کو مصروف رکھتی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اسے غیر حاضر دیکھ کر علیان کو بے چینی ہونے لگی۔ آخر جب رہا نہیں گیا تو اسے فون کر ڈالا۔ ہیلو، علینا اسپیکنگ۔ انجانے نمبر سے کال دے کر اس نے کچھ توقف کے بعد کال ریسیو کی۔ اوہ تھینک گاڈ تم زندہ ہو، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ آخری سفر پر نکل پڑی ہو۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر علیان کی ساری پریشانی ہوا ہو گئی۔ علینا کو ایک سیکنڈ لگا تھا اسے پہچاننے میں، اس کے علاوہ اور تھا ہی کون
جو اتنے دھڑلے سے بات کرتا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ علینا کو ایک خوشی نے سرشار کر دیا۔ اتنے دن بعد اس کی آواز سنی تو دل کو ایک گونا سکون ملا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا کر رہی ہو؟ علیان نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو روز کرتی ہوں، یعنی کام کام اور بس کام۔ اس کا مطلب ہے کام ہو چکا، اب کچھ آرام ہونا چاہیے۔ آرام کہاں سے، ابھی بھی بہت سا کام باقی ہے۔ باقی کام بعد میں ہوتے رہیں گے، فی الحال تو تیار ہو، میں 15 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اوکے، آج لنچ کریں گے پی سی میں۔ علینا اسی نئی افتاد پر بوکھلا ہی گئی۔ نہیں پلیز، میں اس وقت نہیں جا سکتی، بہت کام ہے، پھر کبھی چلوں گی۔ میں نے کہا نا، کام ہوتے رہیں گے، جلدی تیار ہو جاؤ۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مزید کچھ سنے بغیر لائن کاٹ دی۔ علینا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کبھی اس کے ساتھ کہیں جانا تو دور کی بات، وہ تو کبھی لائبریری کے علاوہ کہیں ملے تک نہیں تھے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد وہ آفس کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی مرے مرے قدموں سے نیچے آئی تو اسے اپنا منتظر پایا۔ آؤ، پھر دیر ہو گئی تو مجھے کوسو گی۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کی تسلی بھی کرائی اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی کار مین روڈ پر ڈال دی۔ وہ پریشان سے سمٹی ہوئی خاموش بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی، اب بولیں، کہاں تھی اتنے دن؟ پورا راستہ خاموشی سے کٹا تھا اور آپ کھانے کا آرڈر دیتے ہی وہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ بتایا تو تھا، کام بہت تھا۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ کبھی اس قسم کی جگہ کھانا کھانے کا پہلا موقع تھا، کبھی دوپٹہ درست کرتی تو کبھی چور نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتی۔ علیان بغور اس کا ہر انداز نوٹ کر رہا تھا اور اس کی گھبراہٹ کو سمجھ بھی رہا تھا۔ آرام سے بیٹھو علینا۔ علینا نے چونک کر اسے دیکھا جو مہربان مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں کھانا آ گیا۔ ویٹر کو فارغ کر کے علینا کو کھانا نکالنے کا اشارہ کیا، جو کچھ بھی لیتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم جاب کرتی ہو۔ علینا بخوبی اس کا طنز سمجھ رہی تھی، مگر فی الحال اسے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، سو خاموشی سے تھوڑے سے چائنیز رائس پلیٹ میں ڈال کر آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ تم مجھ سے کترانے کب سے لگی ہو؟ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سوال کیا۔ کھانے کے دوران وہ بالکل خاموش رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ بھلا کہاں اتنا برداشت کرنے والی تھی؟ یہ تو علیان تھا جس کے سامنے اس کی بولتی بند ہو جاتی تھی، ورنہ وہ دو بدو جواب دینے میں ماہر تھی، اور علیان کے سامنے پتہ نہیں کیوں وہ چپ رہتی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بولنا مشکل تھا اور اپنی اس کمزوری کا اسے شدت سے احساس تھا۔ تو پھر دور کر دو میری غلط فہمی، فی الحال تو دیر ہو رہی ہے، پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے۔ پلیز مجھے آفس چھوڑ دیں۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا کھانا کھاتے ہی یوں جانے کا کہنا، مگر وہ اب مزید نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ جتنا وہ خود کو یہاں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، علیان اتنا ہی اسے ادھیڑ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو، وہ برا مان گیا تھا، مگر فی الحال علینا اس کو منانے کا کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن کے بعد وہ دوبارہ کاموں میں بزی ہو گئی۔ آج کل ہمنا کے رشتے آئے ہوئے تھے، 3 4، اور اماں ابا علینا سے پہلے ہمنا کی شادی کرنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے وہ آج کل آفس کے بعد سیدھی گھر جاتی تاکہ زیادہ سے زیادہ گھر میں ٹائم دے کر اس مسئلے کو سلجھا سکے۔ جب اماں ابا کسی طرح نہیں مانے تو اسے عروبہ آپا اور ماہم بجو کی مدد لینی پڑی، اور ان کے سمجھانے پر اماں تو مان گئی تھی، مگر ابا کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا۔ بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی کی شادی کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ لوگوں کو کیا جواب دیتے؟ پہلے ہی خاندان والے علینا کی جاب کرنے پر باتیں بنا رہے تھے۔ علینا نے بھی انہیں منانے کی قسم کھا رکھی تھی اور آخر منا کر ہی چھوڑا۔ سارے کام بخیر و خوبی انجام پائے تھے۔ لڑکا امریکہ میں تھا، سول انجینئر۔ فیملی بھی سلجھی اور مختصر تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ لڑکے کی والدہ 1 مہینے میں شادی کا کہہ رہی تھی، کیونکہ لڑکا باہر جاب کرتا تھا اور صرف 1.5 ماہ کی چھٹیوں پر آ رہا تھا۔ اماں ابا نے بھی بسم اللہ کر دی۔ اتنے مختصر وقت میں تیاری کرنا بہت مشکل تھا، مگر علینا نے ہر طرح سے ابا کی مدد کی۔ ایسے میں وہ بالآخر شادی بخیر و خوبی انجام پائی۔ ہمنا بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد آفس آئی تھی۔ اتنا کام جمع ہو گیا تھا کہ پورا دن سر کھجانے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ 2 دن یوں ہی کام کو نپٹانے میں نکل گئے۔ تیسرے دن کام کا بوجھ کچھ کم ہوا تو تھوڑی تسلی ہوئی۔ ایک تو ویسے ہی اتنی جلدی شادی کی بھاگ دوڑ میں تھک گئی تھی، اوپر سے کام کا اتنا بوجھ، مگر وہ ابھی سے ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ ابھی تو اسے بہت سے کام نپٹانے تھے۔ اس پورے 1.5 ماہ میں ایک لمحے کے لیے بھی علیان بخاری کا خیال ذہن سے منہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس دن کے بعد سے نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی اس نے پلٹ کر کوئی خبر لی تھی۔ اچھا ہی تھا جو وہ اسے بھول گیا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ سڑک پار کر کے لائبریری کوئی زیادہ دور نہیں تھی اور وہ یہاں سے گزرتی، آفس آتے اور جاتے ہوئے، مگر علیان کی وجہ سے وہاں جانے کا ارادہ بدل جاتی۔
کافی دنوں سے گرمی کا زور بڑھ گیا تھا۔ آج بھی صبح سے شدید گرمی تھی۔ دوپہر تک گرمی کا یہی عالم رہا، مگر 2 بجے کے بعد سے موسم ایک دم سے بدل گیا تھا اور بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ آج کام جلدی ختم ہو گیا تو وہ لائبریری چلی آئی۔ کافی دنوں سے کچھ پڑھا نہیں تھا، اس لیے آج کچھ پڑھنے کا موڈ تھا اور عالیان کو دیکھنے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا۔ کم از کم اتنا اس دل پر رحم کر ہی سکتی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے کے خواب نہیں دیکھ سکتی تھی تو کم از کم اسے ایک نظر دے کر اس دل کو تسلی تو دے سکتی تھی، کچھ دیر کے لیے۔ ابھی وہ کتاب کھول کے بیٹھی تھی کہ عالیان بھی چلا آیا۔ الینا کو دیکھ کر پہلے ٹھٹکا، پھر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ پتہ نہیں یہ اس کی ناگواری تھی یا غصہ اور ناراضگی، الینا سمجھ نہ سکی۔ حسب عادت اس سے ہیلو ہائی کرنے کے بجائے پہلے ایک کتاب منتخب کی، پھر اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے موبائل اور کار کی چابی میز پر رکھی اور خود بھی خاموشی سے بیٹھ کر کتاب کھول لی۔ الینا کو اس کی خاموشی پر گرا گزر رہی تھی۔ ہمیشہ مسکرانے والی لب خاموش تھے۔ الینا سے ایک لفظ بھی پڑھنا محال ہو گیا۔ کیا حال ہے؟ آخر رہا نہیں گیا تو کتاب بند کر کے اس سے پوچھ ڈالا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسی ہو اور آج کیسے نظر آ رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ وہی طنز جو وہ ناراضگی میں اکثر کرتا تھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور پڑھنے آئی ہوں۔ ہاں وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، پر یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد دوبارہ پڑھنے کا خیال کیسے آیا؟ پھر طنز ہوا۔ میں کچھ مصروف تھی۔ وہ تو تم اب رہنے لگی ہو یا شاید مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ الینا سے اب مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ عالیان صاحب، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے یوں بات کرنے کا اور اس طرح سوال کرنے کا۔ میں اگر مصروف ہوں تو اس کے لیے مجھے آپ کو کوئی ثبوت دینے کی یا اپنی غیر حاضری کی وضاحت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اوکے؟ عالیان کا چہرہ چند سیکنڈ کے لیے پھیکا پڑ گیا اور وہ جس لڑکی کو اپنی واحد دوست گردانتا تھا وہ یوں خیریت برتے گی، اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی خوش فہمی میں ناراض ہوا بیٹھا تھا اور یہاں کسی کو سرے سے احساس ہی نہیں تھا۔ اوکے، میں سمجھ گیا تمہاری بات۔ آئی ایم سوری، میں شاید حد سے زیادہ خوش فہم ہو گیا تھا، اس لیے تمہاری غیر موجودگی کو کافی محسوس کیا اور خود سے ہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا۔ تم سے تو اجازت ہی نہیں لی۔ ایک سیکنڈ کو رکا۔ آئندہ اپنی حدود کا خیال رکھوں گا۔ میز سے موبائل اور چابی اٹھائی اور چیئر گھسیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا الینا شاہ، کہ ہر کسی سے فری ہونا اور اس سے ناراض بھی ہونا میری فطرت نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تم مجھ سے ایسا سلوک کیوں کر رہی ہو اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ میں اس کو اتنا کیوں محسوس کر رہا ہوں، پر جس دن اپنی بے چینی کی وجہ معلوم ہو گئی اس دن تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، سیدھا باہر نکلتا چلا گیا اور الینا شاہ اس کے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ اپنی غلطی کا جب اندازہ ہوا تو وہ جا چکا تھا۔ یوں ہی دل پر بوجھ لیے وہ گھر آ گئی۔ اس دن کے بعد سے عالیان نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ شاید وہ شدید ناراض ہو گیا تھا، وہ بھی تو بہت سخت الفاظ کہہ گئی تھی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اچھا ہی ہوا جو وہ خود ہی دور چلا گیا، ورنہ وہ اپنے دل کو کب تک مارتی۔ کبھی نہ کبھی تو یہ راز آشکار ہو ہی جاتا اور اس کا بھرم ٹوٹ جاتا جو اسے کسی قیمت پہ گوارا نہیں تھا، چاہے اس کے لیے محبت کو کھونا پڑتا۔ دن عجیب بوجھل اور بے رونق ہو گئے تھے۔ سب کچھ کر کے بھی لگتا کہ کوئی کمی سی ہے۔ جب دل ہی خوش نہ ہو تو یہی حال ہوتا ہے، ساری دنیا ویران لگنے لگتی ہے۔ اماں آج کل اس کی طرف سے بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ کہاں تو چپ بیٹھنا نہیں جانتی تھی اور کہاں اب چپ چپ بولائی ہوئی پھرتی تھی۔ MBA میں ایڈمیشن لے لیا تھا، مگر نہ تو کلاسز لے رہی تھی اور نہ ہی گھر میں پڑھ رہی تھی۔ سارا دن کام میں مصروف رہتی اور رات میں کروٹیں بدل بدل کر تھک جاتی، مگر نیند بھی روٹ گئی تھی۔ اماں کئی بار اس سے پوچھ چکی تھی کہ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، مگر ہر بار کچھ نہیں کہہ کر خاموش ہو جاتی۔ دن بھر لگا کر اڑ رہے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے مگر عالیان نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ 6 مہینے 6 صدیوں کے برابر بھاری پڑ رہے تھے الینا پر۔ وہ جو بڑی سے بڑی بات پر نہیں روتی تھی، عالیان کی جدائی پر کئی بار رو چکی تھی، مگر کس کو الزام دیتی؟ یہ سب کیا ذرا اس کا اپنا ہی تھا۔ آج صبح سے موسم کافی خوشگوار ہو رہا تھا۔ وہ جو پچھلے کئی مہینوں سے ایک بوجھل پن تھا اب ختم ہو رہا تھا۔ بارش نے ساری کثافت دھو دی تھی۔ صبح جب وہ نکلی تب بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، مگر 3 بجے کے بعد آسمان پورا بادلوں سے گھر گیا۔ پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ موسم دیکھ کر اس کا دل ہول رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ جلدی جلدی کام نپٹا کر نکلنے کے چکر میں تھی۔ ابا کا بھی دوبارہ فون آ چکا تھا۔ وہ بھی صدر میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے۔ گلاس ونڈو سے نظر آتے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا زور اور اسی پر سی ویو پر منزلوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر کوئی ہنستے مسکراتے موسم کو انجوائے کر رہا تھا، مگر وہ دل میں اٹھتے ہول سے پریشان تھی۔ جلدی جلدی کرتے بھی 5 بج گئے تھے۔ بارش بھی زور پکڑ چکی تھی۔ کچھ لڑکے لڑکیاں جلدی نکل چکے تھے اور کچھ نے یہیں پکوڑے منگا لیے تھے۔ سب نے الینا کو بلایا، مگر اس کا دل ہی ٹھکانے پر نہیں تھا تو کیسے انجوائے کرتی۔ ابھی اس نے جانے کے خیال سے پرس اٹھایا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایک عرصے بعد اسکرین سے
سے یہ نمبر دیکھ کر وہ سن ہو گئی۔ کتنی دیر تک تو موبائل کو گھورتی رہی، وہم سمجھ کر، مگر مستقل ہوتی بیل پر اس نے یس کو پش کیا تو اس کا وہم حقیقت ثابت ہوا۔ ہیلو، دوسری طرف سے شدید بارش کی آواز آ رہی تھی۔ ہیلو علینا، نیچے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی کرو۔ علینا ایک بار پھر حیران پریشان سی موبائل کو گھور رہی تھی۔ ڈگمگاتے قدموں سے نیچے آئی تو سامنے ہی اس دشمن جاں کو کھڑے دیکھ کر تھوڑی دیر کے جھجک کے وہیں رک گئی۔ آج کتنے عرصے بعد دیکھا تھا اور کتنا بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ پہلے نظروں میں جو ایک دوستانہ محبت ہوا کرتی تھی، اب اس کی جگہ اپنا حق جتاتی ہوئی نظر تھی۔ بلو جینس اور وائٹ ٹی شرٹ میں کار سے ٹیک لگائے وہ بھی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ علینا نے ایک کے بعد دوسری نظر ڈالنے سے گریز کیا۔ اس کا انداز دیکھ کر علیان خود ہی چلتا ہوا اس تک آیا اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا تیزی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا اور دروازے کو لاک لگا کے خود تیزی سے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی کار اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ علینا اس قدر ہردرمی پہ کھول کے رہ گئی، دل الگ باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کان بند کیے ناک کی سیدھ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں علیان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی، مگر وہ خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا، ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہیں کی۔ گاڑی روکے علیان، یہ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ انجان راستوں کو دیکھ کر وہ روحان سی ہو گئی۔ سارا تیش ہوا ہو گیا۔ علیان نے گور کر اسے دیکھا اور قدرے سنسان کونے پر کار روک دی۔ یہ وہی بدتمیزی ہے جو تم نے میرے ساتھ کی تھی۔ کہا تھا نا میں نے کہ جس دن مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تمہارے رویے کی وجہ کیا ہے اور میری بے چینی کس لیے ہے، اسی دن میں سب سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اسے جھنجھوڑتے ہوئے یاد دلا رہا تھا اور وہ گم ہوتے آوازوں کے ساتھ سانس روکے بیٹھی تھی۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس لیے نہیں رہ پایا تمہارے بغیر۔ ان 6 مہینوں میں ایک سیکنڈ کو بھی سکون نہیں ملا مجھے۔ دنیا کا ہر ملک گھوم آیا، وہ سب کر کے دیکھ لیا جو میری بے چینی کو ختم کر دے، مگر سکون تو یہاں تھا میرا۔ انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ یہاں تھا میرا سکون علینا، تمہارے پاس۔ اتنی خاموشی سے اپنا بنا لیا کہ مجھے تک خبر نہیں ہونے دی۔ وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ پلیز علیان، چھوڑ دو مجھے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ نہیں علینا، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ آج اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے اور علینا کا دہشت کے مارے برا حال تھا۔ دروازے سے چپکی بیٹھی تھی۔ تم جانتی تھی کہ ہمارے درمیان محبت جنم لے چکی ہے، تو پھر کیوں چھپایا تم نے مجھ سے؟ بولو۔ آج وہ سارے آداب بے باک کرنے پر تلا ہوا تھا، ان سارے لمحوں کا حساب مانگ رہا تھا جو اس نے اذیت میں گزارے تھے۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، علینا نے چیختے ہوئے زور زور سے سر انکار میں ہلا کے اس کی پرزور نفی کی۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، سب جانتی تھی تم۔ اگر تمہارے دل میں چور نہیں تھا تو کیوں بھاگتی رہی مجھ سے؟ ہاں بولو، جواب دو علینا شاہ۔ وہ کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بولو علینا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ آج وہ سارے حساب بالائے طاق رکھے صرف اپنی سنانے آیا تھا، اپنی منوانے آیا تھا۔ نہیں، علینا نے روتے ہوئے ایک بار پھر اس کی پرزور نفی کی۔ نہیں کرتی تو کرنی پڑے گی علینا شاہ، تمہیں علیان بخاری سے محبت، بولو کرو گی نا؟ عجب دیوانگی سوار تھی اس پر۔ علیان پلیز جانے دے مجھے، آپ اس وقت شاید ہوش میں نہیں ہیں۔ علینا کی بے بسی حد سے سوا تھی، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ہوش میں تو اب آیا ہوں علینا شاہ، اب جا کے سمجھاؤں اپنی زندگی کا مطلب۔ اب وہ قدرے سکون سے پراسرار لہجے میں بات کر رہا تھا۔ چیختی چنگاڑتی آواز اب سرگوشیوں میں بدل گئی تھی۔ علینا، کرو گی نا مجھ سے محبت؟ کہہ دو کہ وہ سب جھوٹ نہیں تھا، عجب دیوانگی بھرا اصرار تھا۔ پلیز گھر چلیں، بارش تیز ہو گئی ہے، ہم پھر بات کریں گے اس پر۔ علینا کے احساس دلانے پر اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا۔ اس وقت بارش کی دخل اندازی سے سخت ناگوار گزری تھی۔ ٹھیک ہے، اس شرط پر جانے دے رہا ہوں کہ جب دوبارہ ملو گی تو میری بن کر۔ علینا نے بس ایک پل اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا اور دوسرے ہی لمحے نظر پھیر لی تھی۔ رو مت، بس یہ یاد رکھو کہ تم علیان بخاری کی محبت ہو، پہلی اور آخری محبت، جسے اس نے پایا نہیں بلکہ تلاشا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلی کے پور پر اس کی آنسو چنے تھے۔ کیا تھا یہ شخص؟ پل میں تولا، پل میں ماسا۔ یہ محبت تھی یا جنون؟ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا سمجھ گئی تھی کہ زندگی اگر کہیں ہے تو علیان کے ارد گرد ہی ہے۔ اس سے دور موت ہے، چاہے وہ علیان بخاری کی ہو یا علینا شاہ کی۔ اس دن کے بعد سے علینا کے دل کا بوجھ اور بڑھ گیا تھا، یہ جان کر کہ
یہ محبت یک طرفہ نہیں دونوں طرف ہے، کیونکہ ان کا ملاپ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ علیان اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، ان کی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کر سکی تھی، اس کی دیوانگی کے آگے ہار گئی تھی۔ علیان روز صبح شام اسے فون کرتا اور اپنی روزمرہ کی مصروفیات اسے شیئر کرتا۔ اس کی شدتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اپنی اتنی وارفتگی کے جواب میں الینا کی خاموشی اسے بہت پریشان کرتی تھی۔ وہ ہر بار یہ سوچ کر خاموش رہ جاتا کہ الینا نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، اسے مایوس نہیں کیا تھا، اور علیان کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ اماں 2 دن سے ماہم بجو کے گھر گئی ہوئی تھی اسلام آباد، اس لیے اسے آفس سے چھٹی کرنی پڑی۔ پورا دن گھر کے کاموں میں نکل گیا۔ رات میں جب کھانا کھا کر بستر پر آئی تو علیان کا خیال آیا۔ آج صبح سے اس نے کوئی کال کوئی میسج نہیں کیا تھا۔ بظاہر وہ صبح سے بزی تھی، مگر ذہن کے پردوں سے اس کا خیال جاتا ہی کب تھا۔ اب فرصت ملی تو اس سے بات کرنے کا دل چاہا۔ ابھی وہ کال کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی۔ پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی۔ اس کی یہ بے تابی علیان کو ایک گنا سکون دے گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو الینا، پورے دن کے انتظار کے بعد اتنی خوبصورت وش سے سرشار کر گئی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ آج میرا برتھ ڈے ہے؟ اس کے سوال پر علیان مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ سوال ہے الینا جی۔ الینا اس کے احمق کہنے پر ہی تپ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب کو چھوڑو، یہ بتاؤ آج آفس کیوں نہیں گئی؟ آپ کو یہ بھی معلوم ہے؟ یار میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ اس کی جھنجھلاہٹ پر الینا کو ہنسی آ گئی۔ اب اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اسے برا لگ گیا الینا کا یوں ہنسنا۔ آپ نہیں چاہتے کہ میں ہنسوں بولوں؟ آج وہ بھی مزے میں بیٹھی تھی۔ یہ کیا بات کر دی؟ میری تو سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہے کہ تم ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہو، مگر صرف فون پر ہی نہیں، اپنے سامنے بھی تمہیں یوں ہی دیکھنا چاہتی ہوں۔ الینا کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ فکر مت کرو الینا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جی؟ پھر جی جی شروع کر دی۔ الیان کو اس کی سعادت سے بہت چڑ تھی۔ تو کیا کہوں؟ کچھ بھی، کوئی اچھی سی بات۔ ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، کل بات کریں گے، اوکے؟ الینا اس کا مطلب بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے فوراً بہانہ بنا کے بات کا رخ بدلا۔ اوکے بائے۔ الیان نے مزید کچھ کہے بغیر لائن کاٹ دی۔ اس کا یوں دامن بچانا الیان کو سخت برا لگا تھا۔ الینا جانتی تھی کہ صبح تک خود ہی نارمل ہو جائے گا، اس لیے سکون سے آنکھیں موند کے سو گئی۔ صبح اٹھی تو اس کا میسج موجود تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے کافی دیر تک خدا سے الیان کے ساتھ کی دعا مانگتی رہی۔ خدا کے آگے سر جھکا کے دل کو ایک سکون مل گیا تھا۔ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی تو ابا پہلے ہی چائے بنا چکے تھے اور اب شاید بریڈ لینے باہر گئے تھے۔ وہ واپس کمرے میں آئی، آفس کے لیے کپڑے نکالنے لگی تو خیال آیا کہ آج الیان نے آنے کا کہا ہے۔ آفس جانے کا ارادہ بدل کر دوبارہ باہر آ گئی۔ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی جان بوجھ کر، تاکہ وہ اپنے قدم وہیں روک لے جہاں تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کل کو اگر انہیں جدا ہونا پڑے تو یہ دن، یہ ملاقاتیں اس کے پیر کی زنجیریں بنیں۔ ابا ناشتہ لے کر آ چکے تھے اور اب چائے نکال رہے تھے کپ میں۔ ابا آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ میں خود بنا لیتی ناشتہ۔ اسے شرمندگی سے ہوئی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم تھک گئی تھی کل بھی پورا گھر صاف کر کے، اس لیے میں نے سوچا آج اپنی بیٹی کی نیند خراب نہ کی جائے۔ ابا نے مسکراتے ہوئے ایک کپ اسے تھمایا اور دوسرا خود لے کر ہلکے ہلکے سپ لینے لگے۔ گھر کے کام کر کے بھی کوئی تھکتا ہے؟ مجھے تو بلکہ شرمندگی ہوتی ہے اماں سے کام کرواتے ہوئے۔ اب میں نے سوچ لیا ہے کہ آفس سے آ کے خود کھانا بنایا کروں گی۔ اچھی بات ہے، جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ ابا چائے ختم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دیتے ہوئے آفس کے لیے نکل گئے، مگر جاتے جاتے دروازہ بند کرنے کی تاکید کرنا نہیں بھولے۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ کے سو گئی۔ کوئی کام تو تھا نہیں، عثمان ابھی سو رہا تھا اور اسد اماں کے ساتھ گیا ہوا تھا۔ بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا اسے سوئے ہوئے کہ الیان کی کال آ گئی۔ تم آج آفس کیوں نہیں گئی؟ نہ سلام نہ دعا، چھوٹتے ہی سوال کیا۔ بس ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ گھر میں سکون سے تھی تو دماغ بھی خوب کام کر رہا تھا۔ یہ بولو کہ تم نے جان بوجھ کر آج چھٹی کی ہے تاکہ مجھ سے جان چھوٹے تمہاری۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، اور ویسے بھی مجھے یہ روز روز کا ملنا بالکل پسند نہیں ہے۔ الینا کا انداز بے نیازی الیان کو کھولا کے رہ گیا۔ الینا شاہ، یوں مذاق مت اڑاؤ میری محبت کا، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میں مذاق نہیں اڑا رہی کسی کا۔ اس کا یہی پرتپش آنچ دیتا لہجہ الینا کو بے بس کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے تو پھر کل ملتے ہیں، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ دیکھتے ہیں کل کیا حالات ہوتے ہیں۔ الینا نے پھر گھمانا چاہا۔ کل پرسوں اور آنے والے ہر روز میں تا قیامت یہی حالات رہیں گے، محبت سے بھرپور۔ الینا سڑپٹا کے رہ گئی اس کے انداز تخاطب پر۔ پلیز اس طرح بات مت کیا کریں مجھ سے۔ اس کے یوں خائف ہونے پر الیان بخاری کا کہکہ بہت بے ساختہ تھا۔ الینا نے کھٹ سے لائن کاٹ دی۔
آپ کیا ہیں یہ علیان بخاری حد کرتے ہیں۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز کام کی رفتار سے دوڑ رہی تھیں، چہرے کی رنگت میں گلابیاں گل گئی تھیں۔ دوسرے دن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہلکی پھلکی تیاری سے آفس گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آتے ہی وہ سب سے پہلے اس کی تیاری دیکھے گا۔ ٹھیک 5 بجے وہ آفس کے نیچے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیں، اس کے آتے یوں گویا ہوا جیسے آج کی ملاقات دونوں کی بھرپور رضامندی سے رکھی گئی تھی۔ میں آخری بار چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ آئندہ اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کی تو میں جاب ہی چھوڑ دوں گی، پھر دیکھتی ہوں کیا کریں گے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولی۔ ہلکے لیمن گرین اور لیمن کنٹراسٹ کے سوٹ پر ہم رنگ بالیاں اور نازک سی گردن میں گولڈ کی چین غیر معمولی تیاری کا ثبوت دے رہی تھی۔ اپنی بات کے جواب میں اس کی بھرپور نظروں کا خود پہ فوکس دیکھ کر وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اس کے یوں گھبرانے پر علیان کی آنکھوں میں ایک پل کو شرارت گونجی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اسی اندازے تخاطب پر اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے۔ کچھ اور نہ سوجا تو پیٹھ موڑ کے کھڑی ہو گئی۔ آخر علیان کو رحم آ گیا اس کی حالت پر۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، مگر شاید کہنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اسے دیکھتے ہی گھبرا جایا کرتی تھی۔ آج تو وہ پکا تہیہ کر کے آیا تھا کہ اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا، مگر اس کی ناراض سی شکل دیکھ کر نہ جانے کیوں شرارت کرنے کو دل چاہتا تھا۔ چلو آؤ، یہ باتیں پھر کبھی پر اٹھا رکھو۔ آج کا دن صرف خوشی سے گزارنا ہے، اوکے؟ علیان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی مین روڈ پر ڈال دی۔ وہ شاید پہلے ہی ٹیبل بک کروا چکا تھا۔ ارد گرد ہیپی برتھ ڈے کے غبارے لگا کر سجایا گیا تھا اور پوری ٹیبل پر گلاب کی پتیوں کو بچھا کر اس پر موتیا کے پھولوں سے ہیپی برتھ ڈے لکھا گیا تھا۔ علینا نے سوالیہ انداز میں علیان کی طرف حیرت سے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار اپنی برتھ ڈے سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ علیان نے اس کے نہ کرنے کے باوجود کیک بھی کٹوایا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلایا بھی، پر جب اس نے اپنے نام کی انگوٹھی پہنانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو علینا نے سختی سے انکار کر دیا۔ پلیز آپ یہ سب مت کریں، آپ کیوں نہیں سمجھتے جو میں کہنا چاہتی ہوں؟ اتنی محبت پر وہ رو پڑی تھی۔ علیان کے چہرے کی مسکراہٹ ایک سیکنڈ کو غائب ہو گئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ تمہیں اگر ذرا بھی اندازہ ہو کہ تمہارے آنسو مجھے اس وقت کتنی تکلیف دے رہے ہیں تو تم شاید آئندہ کبھی نہ رونے کا عہد کر لو۔ علینا نے ذرا کی ذرا گیلی پلکوں سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا کے اپنی بات کی تصدیق کی۔ مجھے سب پتہ ہے علینا کہ تمہارے گریز کی وجہ کیا ہے اور تم کیا چاہتی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہو جتنی میں کرتا ہوں، اور اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میرے ساتھ چلی آتی ہو۔ سب جانتا ہوں میں، مگر میرا یقین کرو، میری محبت کو وقتی جذبہ مت سمجھو۔ علیان بخاری نے یہ ہاتھ ایک پل کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، بلکہ عمر بھر کے لیے تھاما ہے۔ علینا نے ایک بار پھر بھیگی چلمن اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں علینا، میرا یقین کرو، میں کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور ہماری شادی بھی جلد ہوگی، سب کی رضامندی کے ساتھ۔ علینا کے دل کو ایک ڈھارس بندی تھی، مگر پھر بھی ایک ڈر سا تھا، اگر آپ کے والدین نہ مانے تو؟ اس کے دل کا خجا زباں پہ آیا۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، جائز طریقے سے ان کی مرضی سے شادی کرنے کی خواہش کی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ میری بات ضرور سمجھیں گے، اور ویسے بھی میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، میری خوشی میں ان کی خوشی بھی ہوگی۔ علینا کے چہرے پر سکون اترتا دیکھ کر اس کی بھی ہمت بندھی۔ تھینک گاڈ تم نے میرا یقین تو کیا۔ علیان نے باقاعدہ دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا کا شکر ادا کیا، جس پر علینا کی مدھر بھری ہنسی نے ماحول کی مدھم سرگوشی میں جلتے رنگ پیدا کر دی۔ علیان کا یقین کیا ملا تھا، وہ ہر دم مسکرانے لگی تھی، اور خوبصورتی دن بدن مزید نکھرتی جا رہی تھی۔ چہرے پر نظر ٹھہرتی نہ تھی، آنکھوں کی چمک ایک دم ہی بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک طرف علیان بخاری کی محبت کا تحفہ تھا جس کا وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، تو دوسری طرف سب گھر والوں کی محبت تھی۔ زندگی میں اب سکون ہی سکون تھا، مگر اس کی پرسکون زندگی میں پہلا پتھر اس وقت لگا جب علیان بخاری اچانک اس کی زندگی سے غائب ہو گیا۔ وہ تو گویا اپنے حواس ہی کھو بیٹھی، دن رات کا اسے کوئی ہوش نہ رہا، موبائل کر کر کے تھک گئی، مگر ہر بار موبائل بند ملتا اور کوئی نمبر اس کے پاس تھا نہیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان حالات سے گزرنا پڑے گا۔ گھر والے اس کی حالت دیکھ دیکھ کر پریشان تھے، کہاں تو پھولوں کی طرح کھل رہی تھی اور کہاں اب رنگ سرسوں کی طرح پیلا ہو گیا تھا۔ اکثر راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتی، اس کے آنے کی دعائیں کرتی۔ 1 مہینہ گزر گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ ساتھ اس کا مان، اس کا یقین بھی لے جا رہے تھے۔ 6 مہینے میں وہ بستر سے جا لگی تھی، دن رات چھت کو گھورتی رہتی، یا اگر کوئی بات کرتا تو رونے لگتی۔ اماں کی آنکھوں میں ایک ان دیکھے خوف نے ڈھیرا جما لیا، اور ابا کی کمر ایک دم ہی ٹوٹ گئی۔ سارا گھر لگتا تھا ایک اس کے وجود سے بندھا تھا۔ وہ ہنستی تھی تو سب ہنستے تھے، اور اب جب وہ بستر سے جا لگی تھی تو ہر کوئی نڈھال نظر آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ اور گزرا تو اسے اس حقیقت پہ یقین کرنا پڑا کہ علیان بخاری
ایک حسین دھوکہ تھا جس کے خواب وہ اپنی آنکھوں میں سجا بیٹھی تھی۔ ابا بھی آج کل بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں اچانک ہی مالی تنگی آ گئی تھی۔ اسی دوران ابا کو پہلی بار ہارٹ اٹیک ہوا جس نے پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ علینا نے اس دن آخری بار علیان بخاری کو رویا تھا، آخری بار اس کے تصور سے ہم کلام ہوئی تھی اور پھر اسے کبھی نہ سوچنے کا عہد کیا تھا۔ وہ دوبارہ نوکری کے لیے سرگردان ہو گئی۔ گھر کا خرچ، ابا کا علاج اور دونوں بھائیوں کی تعلیم کے اخراجات اماں کب تک پورے کر سکتی تھی؟ جس دن اسے پتہ چلا کہ اماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا اس دن اسے بہت دکھ ہوا۔ شرمندگی نے الگ رلا دیا۔ جلد ہی نوکری مل گئی اور وہ دوبارہ خود کو سمیٹ کر گھر کی فکر میں لگ گئی۔ ساتھ ہی رات میں MBA کی کلاسز لینی شروع کر دیں۔ ابا کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ گھر میں اب پہلے جیسی تنگ دستی بھی نہ تھی۔ صبح وہ آفس جاتی اور رات میں کلاسز لیتی اور رات گئے جب لوٹتی تو ابا کی تیمارداری میں لگ جاتی۔ اسے پیسہ کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ دن رات محنت کر کے جلد از جلد ان پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ دن رات مشین کی طرح کام کرتی، نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی سونے کا۔ ہنسنا بولنا تو گویا بھول ہی گئی تھی۔ کوئی بات کرتا تو ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ اب نہ محبت کا غم اسے رلاتا تھا اور نہ ہی اس نے دوبارہ کبھی پلٹ کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ 1 سال میں وہ ترقی کا زینہ طے کرتی گئی۔ اب گھر کے حالات پہلے سے بہت مختلف تھے۔ عثمان گریجویشن میں آ گیا تھا جبکہ اسد انٹر میں تھا۔ ماہم بجو ہر ہفتے فون کر کے ابا کی خیریت معلوم کرتی۔ ہمنا اپنے نومولود بیٹے کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکتی تھی اور اس کی حالت کے پیش نظر اماں نے بھی اسے آنے سے منع کر دیا تھا، البتہ فون پر اکثر بات ہو جاتی تھی۔ ابا اب بالکل صحت یاب ہو کر دوبارہ آفس جانے لگے تھے۔ اماں کو اب علینا کی فکر ستانے لگی تھی۔ جو رشتہ بھی آتا تھا اس پر وہ صاف انکار کر دیتی۔ مزید 1 سال گزر گیا۔ اب وہ ڈیفینس کے عالیشان بنگلے میں شفٹ ہو چکے تھے۔ عثمان گریجویشن کے آخری سال میں تھا تو اسد انٹر کے۔ سارم بھی علینا کی طرح خاموش رہنے لگا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے علینا کی شکل تکا کرتا، نہ جانے کیا کھوجنے کی کوشش کرتا تھا۔ شاید وہ اپنی اس گمشدہ دوست کو تلاش کرتا تھا جو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ یہ علینا تو کوئی اور ہی تھی جسے نہ ہنسنا آتا تھا اور نہ ہی باتیں کرنا۔ اب اس کی لمبی چوٹی کی جگہ اسٹیپ کٹنگ نے لے لی تھی۔ سوٹ کی ہم رنگ جویلری اور ہم رنگ میک اپ استعمال کرتی۔ وہ سر سے پیر تک اکثر خود کو بدل چکی تھی۔ کچھ وقت اور گزرا تو اماں نے علینا کو دن رات ٹوکنا شروع کر دیا۔ اب وہ ہر حال میں اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے تو لگتا تھا شادی نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ایک دن ابا کو خود چل کے اس کے پاس آنا پڑا۔ ارے ابا، آپ نے مجھے کہا ہوتا میں خود آ جاتی، آپ کیوں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گئے؟ ابا نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ان کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھا اور AC کی کولنگ کم کی۔ کیونکہ ہمیں اپنی بیٹی کے پاس نہیں آ سکتا؟ علینا کو شرمندگی سی ہوئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ یہ کیا سارا دن خود کو مصروف رکھتی ہو اور گھر آ کے بھی کمرے میں بند رہتی ہو؟ ہمیں بھی ٹائم دیا کرو۔ ابا کے شکوے پر وہ سر جھکا گئی۔ کیا جواب دیتی؟ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے؟ خاموشی سے انگوٹھے کی نوک سے کارپیٹ پر آڑی ترچھی لکیریں بناتی رہی۔ میں یہاں تمہیں شرمندہ کرنے نہیں آیا۔ تم نے تو جو کچھ کیا ہے اس گھر کے لیے وہ میں نے کبھی سوچا تک نہ تھا۔ یہ کام تو بیٹوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ علینا نے شکوہ بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے ہمیشہ تمہاری ہر ضد پوری کی کیونکہ وہ کبھی ناجائز نہیں ہوتی تھی، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، جس طرح شادی کا ایک وقت ایک عمر ہوتی ہے۔ وہ سر جھکائے کارپیٹ کو گھو رہی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج شادی کرو، ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ دوسرے فرائض کی طرح اسے بھی پورا کرو۔ کب تک اس سے کوتاہی برتو گی؟ ہر باپ کی طرح میرا بھی ارمان ہے کہ میری بیٹی جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ وہ سر جھکائے یوں بیٹھی رہی، آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں کے راستے کارپیٹ کو بھگوتے رہے۔ ابا کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ بیٹا جانے والوں کے انتظار میں زندگی جیسی نعمت کو یوں ضائع نہیں کیا جاتا۔ جس کو جانا ہوتا ہے وہ جا کر رہتا ہے، اور جو وقت گزر رہا ہے اسے اب مزید ضائع مت کرو۔ علینا نے چونک کے ان کی طرف دیکھا۔ والدین اولاد کی آنکھ کی جنبش سے اس کی خواہش کو جان جاتے ہیں، پھر میں کیسے نہ اپنی بیٹی کے درد کو سمجھتا۔ علینا ایک بار پھر سر جھکائے بے آواز رونے لگی۔ اب کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی اس کے آنسو دیکھ کر، مگر وہ کمال ضبط سے دبا گئے اور اسے خبر تک نہ ہونے دی۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ وہ دن شاید ان کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن جو سوئے پھر کبھی نہ اٹھ سکے۔ علینا کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ باپ جسے سائے سے محروم ہو گئی ہے، اس سے الگ رہا تھا، وہ ابھی اس کے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں۔ ہر کسی کی آنکھ پر نم تھی سوائے علینا کے۔ وہ ساکت بیٹھی، کبھی عروبہ آپا کو دیکھتی تو کبھی ماہم بجو کو چپ کرواتی اور کبھی اماں کے پاس بیٹھ کر ان کے آنسو صاف کرتی۔ ہمنا کا بھی یہی حال تھا۔ غم کا پہاڑ آ کر جو گزر گیا، مگر علینا شاہ کی آنکھیں یوں ہی خشک رہیں۔ وہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ابا چلے گئے ہیں۔ سب نے بہت رلانے کی کوشش کی مگر وہ یہی کہتی، تم نے خواب دیکھا ہوگا جیسے میں نے دیکھا تھا، مگر آنکھ کھلی تو سب ویسا ہی ہے
دیکھو سب ہیں، ابا بھی مجھ سے بات کر کے سو گئے ہیں۔ ایک ہفتے بعد جب ہمنا گھر آئی، اجڑی ہوئی بدحال، تو اس کا سکتہ ٹوٹا اور پھر جو وہ روئی تو ہر کسی کو رلا دیا اپنے ساتھ۔ علینا کو پہلی بار علیان بخاری سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ علیان بخاری، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، حتیٰ کہ میرے باپ کو بھی۔ وہ علیان بخاری کے تصور سے ہم کلام زارو قطار رو رہی تھی۔ سارم شاہ جو کھانا کھانے کے لیے علینا آنی کو بلانے آیا تھا، اس کے الفاظ پر جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ لگتا تھا آج وہ اپنے سارے آنسو بہا دے گی اور پھر کبھی اس کی آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا۔ سارم سے جب رہا نہیں گیا تو آگے بڑھ کے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علینا نے ہلکے سے گردن موڑ کے دیکھا تو سارم کو دیکھ کر آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ آج اسے شدت سے اپنے باپ کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخری وقت میں انہوں نے بھی تو یوں ہی بنا کہے سب جان لیا تھا۔ سارم کی آنکھیں بھی ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں تھا سارم، کہ جس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑی مجھے۔ صرف چند خواب ہی دیکھے تھے اور پچھلے 6 سالوں سے ہر گزرتا دن سود سمیت ان خوابوں کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ سارم کا ہاتھ نہایت آہستہ سے اس کے سر پر گیا تھا۔ علینا اس کے کندھے پر سر رکھے اپنا ہر دکھ کہتی گئی۔ آج بھی اگر وہ خاموش رہتی تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا اس بوجھ سے۔ سارم اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے خاموش ہونے اور صبر کرنے کی تلقین کرتا رہا۔ نہ وہ علیان بخاری کو بھلا پائی تھی اور نہ ہی ابا کی جدائی کو اب تک قبول کر پائی تھی۔ ابا کو گزرے بھی 2 سال ہو چکے تھے اور اب وہ شادی کرتی تو کس کے لیے؟ ابا تو یہ ارمان لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے، مگر اب وہی جنون جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا اسد میں آتا جا رہا تھا، اور ابا کے بعد وہ کسی دوسرے کو کھونے کا بالکل بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ سب سے عزیز ہستیاں کھو چکی تھی اور اب مزید نہیں۔ اسد کی بدگمانی اپنی جگہ بجا تھی، اس کا شکوہ جائز تھا۔ اس سے پہلے کہ اور بھی اس سے بدگمان ہوتا، اس نے وقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کی رضامندی کی خبر سنتے ہی گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں نے تو باقاعدہ شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ عشق اور شہوار تو خوشی سے جھوم اٹھی، مگر عشق کو سالم کی بات پر کبھی بھی اعتبار نہیں رہا تھا، اس لیے آنی سے کنفرم کرنے کے لیے اوپر کی طرف دوڑی، پر سالم نے دوسری سیڑھی پر ہی اسے جا لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ اچانک رنگ میں بھنگ پڑنے سے وہ بھنا کر رہ گئی۔ بدتمیزی یہ نہیں بلکہ وہ ہے جو تم کرنے جا رہی ہو۔ اس نئے الزام پر وہ صدمے سے گرتی گرتی بچی۔ کیوں آنی کے پاس جانا کب سے بدتمیزی میں شمار ہونے لگا؟ عشق نے باقاعدہ ہاتھ نچا نچا کر لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا، جو وہ زور لگا کر سالم سے چھڑا چکی تھی۔ آنی کے پاس جانا بدتمیزی نہیں بلکہ کسی کے آرام میں خلل پیدا کرنا ضرور بدتمیزی اور بدتہذیبی ہے۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، ہٹو راستے سے، مجھے اس وقت ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عشق نے زج ہوتے ہوئے اسے ہٹانا چاہا، مگر 6 فٹ کے لمبے چوڑے وجود کو ہٹانا اس کے لیے آسان نہ تھا۔ ممی، نانو دیکھے، سارم مجھے آنی کے پاس جانے نہیں دے رہا۔ جب بس نہیں چلا تو سب کو آوازیں دینی شروع کر دیں۔ سارم کا خون کھول کر رہ گیا۔ کیوں تنگ کر رہا ہے بچی کو؟ جانے دے اوپر۔ نانو نے آتے ہی سارم کو گھرکا۔ نانو، علینا آنی سو رہی ہیں اور یہ جا کے انہیں تنگ کرے گی۔ سارم کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ 2 ہاتھ کھینچ کے لگاتا اس کو۔ صحیح تو کہہ رہا ہے سارم، ایک دن چھٹی کا ملتا ہے، اس پر بھی تم لوگ جا کے اسے اٹھا دو۔ ماہم بجو نے آتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، جس پر عشق نے رونا شروع کر دیا۔ آپ کو تو بس ہمیشہ سارم ہی اچھا لگتا ہے، میں تو جیسے آپ کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ سارم سر پکڑ کر رہ گیا، جبکہ ماہم بجو نے جو سنانی شروع کی تو رکنے کا نام نہیں لیا۔ زبان دیکھو اس لڑکی کی، گھس بھر کی ہے، ذرا ماں باپ کا لحاظ ہو۔ کرتی ہوں اس کا بھی کچھ، بہت بچی بنی پھرتی ہے، 17 سال کی ہو گئی ہے۔ اس عمر میں ہمارے 2 بچے تھے، بہت عیش کر لیے۔ سسرال کے جوتے کھائے گی نا تو چند دن میں سارے نخرے نکل جائیں گے۔ ماہم بجو اپنا غصہ نکال کے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں، جبکہ نانو سالم کی مسکراہٹ پر اسے گھورتے ہوئے عشق کو خاموش کرانے لگی، جو اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اروبا آپس کی رضامندی پاتے ہی زور و شور سے لڑکا ڈھونڈنے میں لگ گئیں۔ بچوں کی بھی اسکول اور کالج کی چھٹیاں تھیں تو آج کل سب ہی یہاں پائے جاتے تھے۔ گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ ہمنا نے بھی عید پر آنے کا کہا تھا۔ سارم اور عشق کی اس دن سے بات چیت بند تھی۔ سارم تو کئی بار اسے منانے کی کوشش کر چکا تھا، مگر وہی ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جہاں اسے دیکھتی وہاں سے اٹھ جاتی۔ علینا نے بھی اسے سمجھا کے دیکھ لیا، مگر اس کا کہنا تھا کہ سارم شروع سے ہی اس کا دشمن ہے، وہ اسے خوش دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اور جب علینا نے یہ بات سارم کو بتائی تو وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ سارم، تم اس کے ساتھ بہت زیادتی کر جاتے ہو۔ علینا کو اس وقت اس کی ہنسی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ پاگل ہے وہ اور کچھ نہیں، سارم نے بمشکل ہنسی پہ قابو پا کے کہا۔ تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے وہ تم سے چڑھتی ہے۔ آنی، آپ بھی عشق کی خالہ ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں، اس طرح کی بات کر کے کم از کم آپ کو تو سمجھنا چاہیے۔ علینا کی ناراضگی پر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، ہاں بس باتیں بنوا لو تم سے، چلو جاؤ جا کے اس سے سوری کرو۔ اچھا آپ ناراض نہ ہو، آئندہ خیال رکھوں گا، ان محترمہ سے عزت و احترام سے پیش آؤں گا۔ چہرے پر سنجیدگی لیے بظاہر بہت ایمانداری سے بات کر رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی شرارت
अलीना से पोशीदा नहीं थी। सारिम प्लीज़ सीरियस हो जाओ, तुम्हें मालूम है माहम बज्जो संजीदगी से इसके लिए लड़का देख रही हैं ताकि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दें। अलीना के इंकशाफ पर वो एक लम्हे को खामोश रह गया। दिल में कहीं कोई अनोखा सा दर्द उठा था। अलीना बगौर इसके तासुरात नोट कर रही थी। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, सारी ज़िंदगी से यूं ही रोते हुए गुजारनी होगी मेरे साथ। खिड़की से लॉन में बच्चों के साथ खेलती हुई अश्क को देखते हुए वो कतई सारिम से मुख्तलिफ लग रहा था। आज से अलीना जानती थी और इस वक्त अश्क को वो जिन नज़रों से देख रहा था उसे समझना अलीना के लिए मुश्किल ना था। इसे शक तो पहले ही था मगर आज इसकी तस्दीक भी हो गई थी। और अगर तुम्हारे रोकने से पहले ही कोई और इसे ले उड़ा तो यकीन तो था इस पर, मगर जब से खुद धोखा खाया था तब से हर मर्द धोखेबाज लगता था। मेरे मरने के बाद तो ऐसा हो सकता है आनी, मगर मेरे जीते जी नहीं। और वैसे भी मैं आज ही इसे अपने नाम करवाता हूँ ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। अलीना के हैरत से देखने पर मुस्कुराते हुए कान खुजाने लगा। सारिम, वो बहुत कम उम्र है, इसे ऐसे ख्वाब मत दिखाना जिनकी कोई मंजिल ना हो। अलीना के शक पर वो तासुफ से होंठ भींच कर रह गया। आपको मेरा यकीन नहीं है आनी? ये जानकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। थोड़ी देर को अलीना शर्मिंदगी से कुछ बोल ही ना पाई। मगर मैं अपने फैसले में अटल हूँ और चाहूँगा कि आप आज अभी जाकर अम्मी से बात करें ताकि आपका शक भी दूर हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। सारिम इसकी कमज़ोरी को समझता था, इसलिए ज़्यादा देर इसे शर्मिंदा नहीं देख सका। ज़रूरी तो नहीं कि गलती छोटों से ही हो, गलती बड़ों से भी हो सकती है। मुझे खुशी है इस बात की कि इश्क को तुम्हारे जैसा समझदार और चाहने वाला इंसान मिलेगा। उसका ख्याल है और मेरा कोई नहीं कि जिसे इस बेवकूफ़ को सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक बार फिर वो अपनी जून में आ गया। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन बेवकूफ़ है और कौन अक्लमंद। और अभी जो आपने कहा था वो, सारिम ने एहतजाज किया, वो तुम्हें खुश करने के लिए था यंग मैन। सारिम को यूं ही खफा छोड़कर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती माहम बज्जो के पास भागी। आज एक अरसे बाद इसे किसी काम को करते हुए दिली खुशी हो रही थी। अलीना के जाने के बाद सारिम ने बालों में हाथ फंसाते हुए एक लंबी सांस खारिज की और सांस के जरिए माहौल की आसूदगी अंदर उतारी जो अलीना आनी को मुतमईन और खुश देखकर बड़े अरसे बाद महसूस हुई थी। अरूबा आपा जहाँ सारिम की पसंद सुनकर मुतमईन हो गई थी, वहाँ अलीना को इतने अरसे बाद खुश देखकर खुद भी मसरूर थी। अभी इन्होंने माहम बज्जो से कोई बात नहीं की थी। वो अलीना से पहले सारिम की बात करना मुनासिब नहीं समझ रही थी। वैसे भी आजकल इनकी नंद ने एक रिश्ता बताया था तो वो इनके आने का इंतज़ार कर रही थी। लड़का माँ बाप की इकलौती औलाद था। बाप का अपना बिजनेस था, मशीनरी की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। कुछ अरसे पहले ही वो अमेरिका से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे और आजकल अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे। अरूबा आपस से सब्र नहीं हुआ तो खुद ही इनको फ़ोन कर डाला। इनकी नंद ने लड़के वालों से पूछकर इस इतवार को आने का कहा था। अरूबा आपा पहले ही अम्मा उस्मान, इरम और माहम बज्जो को बता चुकी थी और सबकी मुतफ़िका राय से ही इनको आने की दावत दी थी। घर में बच्चों को मालूम हुआ तो एकदम से शोरगुल शुरू हो गया। सब बहुत पुरजोश थे। अलबत्ता अलीना ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। घर में सफाई का काम ज़ोर शोर से जारी था। वैसे तो पूरा घर ही आईने की तरह चमका था, मगर अरूबा आपा इस पर भी मज़ीद चमकाने पर तुली हुई थी। आखिर सफाइयाँ अपने अख्तिताम को पहुंची और लड़के वालों के आने का दिन भी आन पहुंचा। बकौल अरूबा आपा की नंद के लड़के के माँ बाप आ रहे थे, मगर इनके साथ लड़के को देखकर सब जहाँ खुश हुए थे वहाँ थोड़े परेशान भी हो गए थे, क्योंकि लड़का लाठी के सहारे बाहर निकला था। पहले वो सब समझे कि शायद लड़के के माँ बाप में से कोई लाठी के सहारे चला हो, मगर वो दोनों बिल्कुल सेहतमंद थे। लड़के को छड़ी के सहारे देखकर जहाँ अरूबा आपा गड़बड़ाई थी वहाँ बाकी सब भी खामोश रह गए थे। सारा जोशो खरोश ठंडा पड़ गया था। बच्चे अलग हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर सारे मुरसद को ही सूरत हाल का ख्याल हुआ तो इन्हें अंदर आने की दावत दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब ने भी तकलीद की। सलाम दुआ के बाद हल्की फुल्की बातों के दौरान एक दूसरे का तारुफ हुआ। लड़का देखने में काफ़ी पुरकशिश शख्सियत का था। चाय का दौर चला तो लड़के की वालदा ने अलीना से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इशारा पाते ही शहवार को लेकर ऊपर भागी। अलीना ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने चेहरे पर न जाने क्या तलाश कर रही थी। बेरंग आंखें, फीका चेहरा और साकिन लब, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं रहा था। न जाने क्यों आज रह रहकर उस बेवफा की याद आ रही थी। अलीना, आनी, चले नीचे, मेहमान आ गए हैं, नानो आपको बुला रही हैं। आज तक जितने भी रिश्ते आए थे इनमें वो कभी भी यूं तैयारी के साथ खास तौर पर उनके सामने नहीं गई थी, मगर आज अरूबा और माहम बज्जो के इसरार पर तैयार होकर जाते हुए न जाने क्यों दिल को तकलीफ हो रही थी। वो खामोशी से इनके साथ नीचे चली आई। कमरे की दहलीज पर कदम रखते ही पहली नज़र जिस शख्सियत पर पड़ी वो इसे हिलाने के लिए काफ़ी थी। ज़मीन फटी थी, आसमान सर पर टूट पड़ा था। इतने अरसे बाद उसे देखकर सांसें रुक गई थीं। आंखों के आगे अंधेरा छाया और फिर इसे होश नहीं रहा कि वो कहाँ है। सब एक साथ उसकी तरफ भागे थे। शदीद शौक की वजह से बेहोश हुई हैं वो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। 2 घंटे में होश आ जाएगा। आगा खान इमरजेंसी के बाहर खड़े डरे हुए चेहरे एकदम से पुरसुकून हो गए थे। अम्मा का और रोकर बुरा हाल था।
اسد الگ شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا، البتہ سالم بہت خاموش سا سنجیدہ کھڑا تھا۔ کبھی اس نے دل سے دعا کی تھی کہ آنی کو ان کی محبت مل جائے، مگر اس طرح کا کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ ان کی شوق کی وجہ جان گیا تھا، البتہ باقی سب شوق کی وجہ کو بھلائے فی الحال ان کی زندگی اور صحت و سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسد کو یہ حادثہ اپنی وجہ سے لگ رہا تھا، اس لیے وہ شرمندہ تھا۔ اسے رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ نہ وہ اس دن اتنی بدتمیزی کرتا اور نہ آج یہ صورتحال ہوتی۔ عروبہ آپا نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ عثمان نے سب کو سمجھا بجھا کر گھر بھیج دیا سوائے سالم اور عروبہ آپا کے۔ ماہم، بجو اور ارم پہلے ہی گھر میں بچوں کے ساتھ موجود تھی۔ لڑکے کی والدہ کا دوبارہ فون آ چکا تھا، وہ بھی اس افتاد سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ لوگ تو گھر جانے کو ہی تیار نہیں تھے، مگر عثمان نے اور ماہم بجو نے تسلی دے کر انہیں واپس بھیجا تھا۔ علینا شاہ، مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کبھی تمہارے سامنے آیا تو تم اپنے ہوش کھو دو گی۔ تمہاری محبت کی شدت سے واقف تھا، اس لیے یہ شہر، یہ ملک ہی چھوڑ گیا تھا، مگر کیا معلوم تھا کہ ایک عرصے بعد واپس لوٹنے پر یوں تم سے سامنا ہوگا۔ علیان بخاری جب سے لوٹا تھا اس کے گھر سے، تب سے کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھا تھا۔ 8 سال پہلے گزرے یہ پل ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہے تھے۔ کتنے خوش تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر، اور علیان کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ اسے اپنی آنکھوں میں چھپا لے۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اتنی اچھی لگتی تھی۔ اس کی سالگرہ کے ٹھیک 2 مہینے بعد کی بات ہے جب اس نے اپنے والدین سے علینا کے لیے بات کی، جسے سن کر مسز بخاری ہتے سے اکھڑ گئیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا علیان کہ میں ایک لوور مڈل کلاس کی لڑکی کو اپنی بہو بناؤں گی؟ نہ ذات نہ خاندان کا پتہ، اور تم اسے ہمارے حسب نسب کے مقابل لے آئے۔ علیان پہلی بار ان کو اتنا غصے میں دیکھ رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس نے کبھی اپنی ماں کو یوں اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ وہ اعتراض کریں گی، مگر اس طرح کے رویے کی توقع نہیں تھی۔ پلیز موم، اسے اس طرح مت کہیں، وہ ایک غریب گھر سے تعلق ضرور رکھتی ہے، مگر بہت ہی باکردار اور شریف لڑکی ہے۔ باکردار اور شریف لڑکیاں یوں نوکریوں کے بجائے لڑکوں کو نہیں پھنساتی۔ وہ کتنی باکردار ہے یہ میں زیادہ بہتر جانتا ہوں، اور اس نے مجھے نہیں پھنسایا بلکہ میں نے اسے پروپوز کیا ہے۔ علیان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں سننے سے پہلے خود کو ختم کر دے، اور اس سے بڑی اذیتناک بات یہ تھی کہ اس کی اپنی ماں اس کی محبت کو گندا کہہ رہی تھی۔ کیا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم لڑکیوں سے کبھی دوستی تک کرنے کے حق بھی نہیں تھے؟ تو آج یہ عشق کا بخار کیسے چڑھا؟ ماما، آپ توہین کر رہی ہیں میرے جذبات کی۔ علیان نے حد المکان اپنی آواز کو نیچا رکھا۔ توہین تو تم کر رہے ہو علیان، ہمارے خون کی، یوں گندے لوگوں کو ہمارے مقابل لانے کی کوشش کر کے، مگر کان کھول کے سن لو کہ تمہاری شادی کبھی اس لڑکی سے نہیں ہو سکتی۔ آج پہلی بار اپنے اتنے فرمانبردار بیٹے کو ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اپنے مقابل دے کر ہی ان کا دماغ گم گیا تھا، کجا کہ وہ اس کو اپنی بہو بنائے۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے پاپا کی اور میری پسند سے، اور اپنے مقابل کے لوگوں میں۔ ایک آخری امید تھی علیان کو، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سرخ آنکھوں اور بکھرے وجود کے ساتھ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مسز بخاری شاید بھول گئی تھی کہ تقدیر بنانے والا اوپر بیٹھا ہے۔ وہ خود کو آسمان اور علینا کو زمین سمجھ رہی تھی، مگر خدا کے گھر بھی مکمل انصاف ہے۔ انہیں بھی ان کے تکبر اور بڑے بولوں کی وجہ سے بہت جلد منہ کے بل زمین کی کھانی پڑی۔ علیان کو گئے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر آ گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حد تک بھی جا سکتا ہے کسی لڑکی کے لیے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے مسٹر بخاری کو فون کیا، مگر الفاظ زبان کا ساتھ دینے سے قاصر تھے۔ مسٹر بخاری کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا اسپتال پہنچنے اور ایمرجنسی میں جاتے ہی ان کو یقین آ گیا کہ ان کا اکلوتا بیٹا اس وقت زندگی و موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مسز بخاری بھی ڈرائیور کے ساتھ اسپتال پہنچی۔ مسٹر بخاری کو دیکھتے ہی ان کی ہمت جواب دے گئی۔ سارے حوصلے کچی مٹی کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ 12 گھنٹوں کے جان لیوا انتظار کے بعد زندگی موت سے جیت گئی، مگر وہ اپنے پیروں پر چلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ابھی وہ بے ہوش تھا۔ اپنے اتنے خوبرون جوان بیٹے کو پٹیوں میں جکڑا دے کر مسز بخاری کا سارا تنتنا ختم ہو گیا۔ اس وقت ایک خدا کی ذات تھی جو مددگار ثابت ہوئی، اور ڈاکٹر نے اس کی ٹانگ کاٹنے کے بجائے بہت جدوجہد سے اس میں راڈ ڈالی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دونوں پیر قائم تھے، مگر وہ ساری زندگی نہ تو پہلے کی طرح بنا سہارے چل سکتا تھا اور نہ ہی بھاگ سکتا تھا۔ جتنے دن وہ اسپتال میں رہا، مسز بخاری دن رات دعائیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہیں۔ وہ ہوش میں آتے ہی اس تلخ حقیقت سے آگاہ ہو گیا تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح صحت مند انسان نہیں رہا، بلکہ ایک معذور انسان ہے جو بنا سہارے کے 2 قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے چہرے پر مایوسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ دن رات علینا کا خیال بے چین کرتا، مگر دل پر جبر کیے ہونٹ سیے رکھتا۔ اچھا ہی تھا جو وہ بے خبر تھی اس حادثے سے۔ اگر پوچھ لیتی کہ کب آؤ گے تو کیا جواب دیتا؟ کہ میرا انتظار چھوڑ دو۔ کتنا جان لیوا انکشاف تھا کہ وہ علینا شاہ کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ بخاری صاحب کی تو کمر ٹوٹ گئی تھی اپنے اکلوتے بیٹے کو سہاروں کا محتاج دے کر۔ 1 مہینے بعد گھر واپس آیا تو اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ دوست تو پہلے ہی کم تھے، اور اب تو ماما پاپا سے بھی ضرورت پڑنے پر بات کرتا۔
مسز بخاری کا دل پھٹتا تھا اپنے بیٹے کی تکلیف پر، مگر یہ سب ان کے بڑے بولوں کا نتیجہ تھا۔ وہ شرمندہ تھی، خدا کے آگے بھی اور علیان کے آگے بھی۔ پچھلے 2 دن سے علیان بہت بے چین تھا، خواب میں علینا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ اسے یاد کر رہی تھی۔ ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے وہ اس کے لیے گمشدہ یاد بن گئی تھی، جو کبھی شدت سے رلاتی تو کبھی پرسکون کر جاتی۔ آخر اس نے پاپا سے یہ ملک چھوڑنے کا کہا، جس پر پہلے تو وہ خاموش ہو گئے، مگر اتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کے منہ سے کوئی فرمائش سن کر دل کو خوشی بھی ہوئی، اور وہ سب اپنے کاروبار سمیت امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اس شہر کی ہوائیں علینا کے آنسو لیے پھرنے لگی تھی، اور وہ ڈرنے لگا تھا کمزور پڑنے سے۔ جانے سے پہلے آخری بار اس سے بات کرنے کا، اس کی آواز سننے کا دل چاہا، مگر اپنے دل پر پتھر رکھ کر سرحد پار کر گیا۔ پورے 8 سال اس کی یاد میں گزار دیے۔ ماما پاپا نے کئی بار شادی کا کہا، مگر وہ انکار کر دیتا، یہ کہہ کر کہ وہ کسی ہنستے کھیلتے انسان کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتے، اپنے ساتھ باندھ کے۔ کئی بار ماما نے معافی مانگی اس سے، اور ہر بار وہ ماما کو منع کرتا کہ اسے گناہگار مت کرے، مگر وہ بھی کیا کرتی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی بے گناہ کا دل دکھا کے وہ ساری زندگی کی تکلیف خرید چکی تھیں۔ آخر جب وہ نہیں مانا تو اس لڑکی کا پتہ مانگا، جس کے لیے کبھی وہ بہت نازیبا الفاظ کہہ چکی تھیں۔ علیان نے انہیں جن نظروں سے دیکھا، وہ انہیں سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ شکوہ، دکھ، مان ٹوٹنے کی کرچیاں اور بے بسی۔ ماما پاپا کے بہت اصرار پر 8 سال بعد اب وہ شادی کے لیے مانا تو وہ پہلی فرصت میں پاکستان چلے آئے۔ پاکستان آتے ہوئے علیان کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو کٹہرے میں رکھے اپنا احتساب کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے جب وہ یہاں سے گیا تو وہ ماڈل کالونی کے گھر میں رہتی تھی، اور 8 سالوں میں کتنا کچھ بدلا تھا کہ وہ ڈیفینس کے ایک عالیشان بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں ہر آرائش تھی، اور وہ خود بھی تو کتنا بدل گئی تھی۔ پہلے دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا اور اب شانوں پر پھیلا ہوا تھا۔ پہلے بالوں کی چوٹی کمر سے نیچے تک تھی اور اب بال اسٹیپ میں کٹے ہوئے تھے۔ البتہ چہرہ اب بھی میک اپ سے عاری تھا۔ اگر مسز بخاری آ کر کمرے کی لائٹ نہ جلاتی تو وہ نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی اندھیرے میں بیٹھا اس کی یادوں کو اکٹھا کرتا رہتا۔ اچانک روشنی سے اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ بیٹا باہر آؤ، یوں اندھیرے کمرے میں کیوں بیٹھے ہو؟ مسز بخاری کو کچھ ہوا تھا اسے یوں مایوس دیکھ کر۔ بس ویسے ہی میرا دل نہیں چاہ رہا، مختصر سا جواب دے کر کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھا جو اب سیاہ ہو چکا تھا۔ میں نے ابھی فون کیا تھا لینا کے گھر، اب وہ پہلے سے بہتر ہے اور ہوش میں آ چکی ہے۔ تمہارے پاپا اور میں کل صبح جائیں گے اس سے ملنے۔ مسز بخاری نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کیا تاکہ وہ قنوتیت سے باہر آئے۔ پچھلے 8 سالوں سے یوں ہی سب سے ناراض رہتا تھا، وہ ہنوز خاموش رہا۔ مجھے تو لڑکی پسند آئی ہے، میں اور تمہارے پاپا اسی لیے کل جائیں گے تاکہ اس کا اندیہ لے سکیں۔ اس نے ایک نظر ماں کو دیکھا، پھر دوبارہ نظر پھیر لی۔ پتہ نہیں بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے جو برداشت نہیں کر پائی، مگر اس کے گھر والے بہت اچھے لگے، تہذیب والے، اور کتنی محبت ہے ان لوگوں میں آپس میں۔ کل سب بڑے بچے اس کے لیے پریشان تھے، ورنہ آج کل کہاں یہ محبتیں ملتی ہیں۔ وہ کچھ دیر رکیں تاکہ اس کے ہاں یا نہ کا اندازہ ہو سکے، مگر وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ یوں ہی بیٹھا رہا۔ کیا پتہ شادی کی ٹینشن لے لی ہو، اس لیے بے ہوش ہو گئی ہو۔ آج کل کے بچوں کو ہر بات سر پر سوار کرنے کی عادت ہے۔ ماما ہم اس پر کل بات کریں گے، ابھی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز آپ۔ وہ ان کی ادھوری بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے بجھے چہرے کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر نکل گئیں۔ پتہ نہیں کب یہ سزا کم ہوگی۔ علیان کو بہت دکھ ہو رہا تھا ان سے یوں بات کرتے ہوئے، مگر وہ اس وقت خود جھٹکوں کی زد میں تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف اتنے عرصے بعد اسے دیکھ کر دل مسکرایا تھا تو دوسری طرف دوبارہ اس کے سامنے جانے کے خیال سے پسینے چھوٹ جاتے۔ وہ رات میں ہی گھر واپس آ گئی تھی اور اب خاموش لیٹی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں سے کل والی رونق غائب تھی، عجیب ماحول ہو رہا تھا۔ اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے بچے بھی خاموش تھے۔ اب جب وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی تو وہ دوبارہ چلا آیا۔ کیوں آخر میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ کیا مجھے سکون نصیب نہیں ہے؟ وہ کل رات سے اب تک نہ جانے کتنی بار یہ سوال خود سے کر چکی تھی۔ کن سوچوں میں گم ہے آنی؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا کچھ بھی سوچنے سے۔ سالم جوس لے کر آیا تو اسے سوچوں میں گم دیکھ کر ٹوکے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ عروبہ آپا اس کے بیڈ کے پاس ہی جائے نماز بچھائے دعائیں پڑھنے میں مشغول تھی۔ علینا نے اٹھ کے بیٹھنا چاہا، مگر سالم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور فریش جوس کا جگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پہلے کھڑکیوں کے پردے کھولے جس سے تازہ ہوا کا جھونکا ایک دم اندر داخل ہوا، پھر علینا کو سہارے سے بٹھا کر گلاس بھر کے جوس دیا۔ اب میں اتنی بھی بیمار نہیں ہوں جو تم یوں تیمارداری کر رہے ہو، علینا نے خفگی سے اسے ڈانٹا۔ وہ مسکرا کر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ عروبہ آپا اتنی دیر میں دعاؤں سے فارغ ہو کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ جائے نماز رکھ کر اس کے اوپر دم کیا اور ساتھ ہی اس کے ساتھ بیٹھ کے کونے پر ٹک گئی۔ لڑکے والوں نے آنے کا کہا تھا 11 بجے تک۔ کیا ہوا، آئے کہ نہیں؟ عروبہ آپا نے سالم سے پوچھا جو سردیوں کی صبح کے مزے لے رہا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے۔ ہاں وہ لوگ آ گئے ہیں،
جب ہی تو نانو نے مجھے بھیجا جوس دے کر، ورنہ وہ خود آ رہی تھی۔ علینا ایک بار پھر لاتعلق ہو گئی تھی۔ سارم اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ لو تو تم اب بتا رہے ہو مجھے۔ عروبہ آپا جلدی جلدی بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی گئیں۔ علینا نے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پھر دوپٹہ کندھوں پر برابر کر کے خود بھی نیچے جانے کے لیے آگے بڑھی کہ شہوار مہمانوں کے اوپر آنے کا پیغام لیے چلی آئی۔ علینا کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ان لوگوں کو جا کر کہہ دو میں سو رہی ہوں۔ شہوار کو علینا کا پیغام لے کر اسے واپس پلٹتے دیکھ کر سارم نے آواز دے ڈالی اور اسے تھوڑی دیر میں خود آنے کا کہہ کر واپس علینا کی طرف پلٹا۔ یہ کیا مذاق ہے آنی؟ کیا گھر آئے مہمان سے اس طرح پیش آتے ہیں؟ یہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتی ہوں کہ کس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اوکے؟ شوق سے سنبھلتے ہی اس کے سارے زخم تازہ ہو گئے اور اب وہ پورے ہوش و حواس میں آتی آلیان بخاری سے شدید نفرت محسوس کر رہی تھی۔ اگر آپ کو شادی کرنی ہی نہیں تھی تو پھر ہاں کیوں کی؟ میں نے شادی سے کب انکار کیا ہے؟ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ شادی تو اب میں ضرور کروں گی مگر اس جگہ نہیں۔ سارم کا خدشہ درست نکلا تھا کہ وہ آلیان بخاری ہی تھا۔ کیوں؟ سارم نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، جس پر علینا بھویں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا یہ کافی نہیں کہ میں نہیں چاہتی؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ سارم نے بھی زج کر کے اگلوانے کی ٹھانی تھی۔ کہا تو ہے کہ اس جگہ شادی نہیں کرنی، اس کے علاوہ جہاں اماں کہیں گی میں آنکھ بند کر کے شادی کر لوں گی، مگر یہاں بالکل بھی نہیں۔ کسی ضدی بچے کی طرح اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ چلے میں نے مان لی آپ کی بات اور جا کر ان کو منع بھی کر دیتا ہوں، مگر گھر والوں کو کیا جواب دیں گی آپ؟ سارم نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا یہاں آ کر وہ لازمی ہاں کرے گی۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، وہی ایک بات تھی۔ آنی آپ کیوں؟ تم جا رہے ہو یا میں خود جاؤں؟ علینا نے اس کی پوری بات سنے بغیر کہا۔ سارم ہونٹ بھینجے کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید کہیں گنجائش نکل آئے، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ سارم بھی مزید انتظار کیے بغیر نیچے آ گیا۔ اسے اکیلا دیکھ کر ماہم بچوں نے علینا کا پوچھا تو اس نے فی الحال انکار کرنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہہ دیا کہ وہ سو گئی ہے دوائی کھا کے۔ آلیان کی والدہ کچھ دیر بیٹھی اور پھر جلد ہی کسی مثبت جواب کا انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ انہوں نے بھی اس کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کبھی اپنے بیٹے کی شادی اس طرح کی صورتحال میں نہیں کرتی، مگر اب وہ پہلے سے کافی بدل گئی تھی۔ آلیان کے حادثے کے بعد ہر انسان کی تکلیف محسوس کرنے لگی تھی، اس لیے علینا کی بیماری پر بھی ان کے ماتھے پر ایک بل تک نہیں پڑا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد سارم نے علینا کا انکار بڑوں تک پہنچا دیا۔ ماہم بجو اور عروبہ آپا نے جا کے بات کرنا چاہی مگر اسد نے منع کر دیا۔ وہ اب مزید کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، پہلے ہی وہ اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ دوسرے دن عروبہ آپا نے ہمت کر کے ان کو انکار کر دیا تھا، جس پر آلیان کی ماما بجھ کے رہ گئیں۔ کافی دیر وہیں صوفے پر بیٹھی افسوس کرتی رہیں، پتہ نہیں ان کے بیٹے کے نصیب میں شادی کیوں نہیں تھی، ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی تھی۔ شام میں آلیان اور بخاری صاحب آفس سے لوٹے تو انہوں نے ان کو بھی انکار کا بتایا۔ آلیان تو یہ سنتے ہی شاکڈ رہ گیا، اسے اندازہ تھا کہ وہ بہت ناراض ہوگی، مگر پھر دل کو امید بھی تھی کہ مشکل صحیح مان جائے گی، کیونکہ 8 سال کا بنبانس سے یوں ہی نہیں کاٹا تھا۔ یقیناً اس کے پیچھے شدید محبت چھپی تھی۔ وہ کوٹ اٹھا کے سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بخاری صاحب اور مسز بخاری ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ آپ کو آلیان کے سامنے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بخاری صاحب کو اس کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر بہت تکلیف پہنچی تھی۔ پتہ نہیں میرے ہی ہاتھوں کیوں ہر بار میرے بیٹے کا دل دکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی تو معافی مانگی ہے، نہ جانے کب میری سزا ختم ہوگی۔ مسز بخاری کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بخاری صاحب کا دل بھی افسردہ ہو گیا۔ وہ خود اکثر یہی سوچتے تھے، آپ فکر مت کریں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بنائے گا۔ مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا۔ مسز بخاری کی ہمت جواب دے گئی تھی، نا امیدی کی باتیں مت کریں، ایک در بند ہوتا ہے تو اللہ 100 در کھولتا ہے، آپ اس طرح ہمت ہاریں گے تو آلیان کو کون سنبھالے گا؟ بخاری صاحب اپنے دل کو سنبھالے ان کو تسلیاں دینے لگے۔ ان کو خدا پر بڑا یقین تھا، اس کے گھر دیر ضرور تھی مگر اندھیر نہیں۔ مجھے ٹھکرا کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اگر اتنی ہی نفرت تھی اسے مجھ سے تو کیوں اتنے عرصے میرا انتظار کیا؟ آلیان جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کا دماغ الجھتا جا رہا تھا۔ 2 دن تک نہ وہ آفس گیا نہ ہی گھر سے باہر کہیں نکلا۔ آخر 2 دن بعد علینا سے بات کرنے کا فیصلہ کر کے اس کے گھر کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے فون سارم نے اٹھایا تھا۔ ہیلو، میں آلیان بخاری بات کر رہا ہوں، کیا میں علینا سے بات کر سکتا ہوں؟ سنجیدہ آواز میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ سارم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جی، کس سلسلے میں بات کرنی ہے آپ کو؟ آلیان کچھ دیر کو خاموش رہ گیا۔ میں ان سے ایک بار بات کر کے ان کے انکار کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آلیان نے مختصر لفظوں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ اگر یہ سوال آپ کے والدین کرتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، مگر آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آلیان اس کے طنز پر شرمندہ سا ہو گیا۔ میرا خیال ہے اگر ہم بیٹھ کر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے، اس طرح غلط فہمی کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔
یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی کی بنیاد پر اتنے بڑے فیصلے نہیں ہوتے۔ سارم نے پھر طنز کیا۔ میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ سارم شاہ، سارم نے مختصر سا جواب دیا۔ سارم، میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری بات کا اختتام شادی کی رضامندی پر ہو، مگر میں صرف اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں جو علینا کے دل میں میرے لیے آئی ہے۔ میرا خیال ہے مجھے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے اپنی صفائی میں۔ علیان نے بھرپور کوشش کی تھی خود کو پرسکون رکھنے کی۔ اوکے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، مگر وہ آپ کا نام تک سننا نہیں چاہتی تو پھر؟ سارم نے اسے حالات کی سنگینی کا احساس دلایا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے اسے بات کرنے کی بجائے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ شروع سے اب تک کے تمام حالات سے واقف ہیں۔ اوکے، پھر شام میں مرینا کلب کے برابر میں جو پارک ہے وہاں آ جائیں۔ سارم نے اسے مایوس لوٹانے کی بجائے اس کی بات پر غور کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ اوکے، تھینک یو، پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ شام کو وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود تھے۔ اس سے پہلے بھی ان کی ایک ملاقات ہو چکی تھی، مگر اس وقت وہ مستقبل کے حوالے سے ملے تھے اور آج ماضی کے رشتے سے آمنے سامنے تھے۔ سارم نے ہی بات کا آغاز کیا۔ میرا نام سارم شاہ ہے اور میں علینا شاہ کی بڑی بہن کا بڑا بیٹا ہوں اور ان کا سب سے قریبی دوست بھی۔ علیان کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ میرا نام تو جانتے ہی ہوں گے، علیان بخاری، اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جس وقت میں آپ کے گھر آیا میں قطعی نہیں جانتا تھا کہ میں علینا سے اتنے سال بعد اس حوالے سے ملوں گا۔ علیان نے ہلکے ہلکے بات کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے آپ تو ایک عرصے پہلے ہی انہیں مار چکے تھے، وہ بھلا کیوں آپ کو یاد رہتی؟ علیان اس چھوٹے سے لڑکے کی ناراضگی اور طنز دونوں سمجھ رہا تھا، مگر اس سے غصہ یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ مسکرا رہا تھا، جس پر سارم نے منہ پھیر کر ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ کو نظر انداز کیا۔ ایک طرح سے جس وقت ہم ملے اس وقت میں خوش مزاج اور ہنسمکھ ہوا کرتا تھا، نیا نیا ماسٹر کیا تھا بزنس میں، اس لیے جلد سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کا جنون سوار تھا کہ بزنس کے داؤ پیچ کو سمجھ سکوں، اور پھر کچھ پڑھنے سے لگاؤ بھی تھا تو اس لیے اکثر سندھ لائبریری جانے لگا۔ وہاں میری ملاقات علینا شاہ سے ہوئی۔ اس وقت وہ 20 سال کی تھوڑی نخریلی سی ہوا کرتی تھی۔ سارم بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا، ساری ناراضگی ایک طرف رکھے بہت سنجیدگی سے۔ اسے بھی ادب سے لگاؤ تھا اور مجھے بھی، اور یہی نہیں، اکثر جگہ ہم دونوں کی پسند ناپسند ایک ہوتی تھی۔ علیان کی آنکھوں میں ایک انوکھی سی چمک تھی، ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے وہی چمک جو علینا کے چہرے اور آنکھوں میں دیکھا تھا اس وقت جب وہ محبت کے لفظ سے آشنا ہوئی تھی۔ کب ہماری دوستی محبت میں بدلی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ علینا نے تو راستہ بدلنا چاہا تھا، یہ کہہ کر کہ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ایک لوور مڈل کلاس ہے اور میں امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، جس پر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اس نے میرا مان رکھا اور مجھے مایوس نہیں کیا۔ اب اس کے چہرے پر سنجیدگی کا پہرا بڑھنے لگا تھا۔ ہم بہت خوش تھے اور ایک دن میں نے ممی سے بات کی علینا کے لیے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بتاتا رہا۔ کئی بار اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر وہ حوصلے سے ایک ایک پل گنواتا رہا اور آخر میں تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔ 8 سالوں کا کرب صاف نظر آ رہا تھا اس کے چہرے سے۔ سارم اب شرمندہ سا بیٹھا تھا، اس کا حال بھی علیان کی طرح ہو رہا تھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ علیان بخاری شروع سے ہی چھڑی کے سہارے چلتے ہیں، مگر حقیقت سن کر وہ بھی سن ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ صرف علینا آنی نے ہی 8 سال تکلیف اٹھائی ہے، مگر یہ اس تکلیف سے کہیں کم ہے جو آپ نے برداشت کی، اور مجھے بہت فخر ہے آنی کی پسند پر کہ انہوں نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا بلکہ ایک اچھے اور سچے انسان سے محبت کی تھی۔ سارم کے چہرے پر واقعی سکون رقصہ تھا۔ میں نہیں جانتا تھا سارم، جس تکلیف سے بچانے کے لیے میں نے علینا کو 8 سال بے خبر رکھا، وہ ایک دن اس کے سامنے لانی پڑی۔ وہ بہت مایوس اور بجھا ہوا تھا۔ آپ فکر مت کریں، اب حالات کو سلجھانا میرا کام ہے۔ اب بس ایک کام کیجیے گا کہ جب میں کہوں تب دوبارہ اپنے والدین کو بھیجیے گا، دیکھتا ہوں کیسے منع کرتی ہیں، ان کے تو اچھے بھی مانیں گے۔ عرصے بعد علیان کے چہرے پر سچی خوشی کا رنگ نظر آیا تھا۔ گھر واپسی پر وہ دونوں ہی خوش و مطمئن تھے۔ سارم پورے راستے آئندہ کیا کرنا ہے سوچتا رہا، اور علیان ان راستوں کو جو کبھی علینا کے ساتھ آتے جاتے گزرے تھے۔ دوسرے دن اتوار تھا، علینا کی چھٹی تھی اور سارم کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ وہ ناشتہ کر کے ماہم بجو کو کہتا ہوا اوپر آیا کہ کسی کو اوپر نہ آنے دے، خاص کر اس بیوقوف سی عشق کو، جس پر ماہم بجو نے اس کے ایک زور سے تھپ لگائی تو وہ ہنستا ہوا سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ دھب سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے علینا سے پوچھا، جو الماری کھولے سب کپڑے نکال کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس یہ الماری کافی دنوں سے پھیلی ہوئی تھی تو سوچا آج اسے صاف کر ہی دوں۔ علینا نے مصروف انداز میں ایک نظر مڑ کے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا اور دوبارہ الماری کی طرف منہ کیے کام میں لگ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے؟ علینا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ایک بہت خاص بات کرنی ہے آپ سے، اس لیے شام سے کام کو فی الحال ایک طرف رکھ کر مجھ ناچیز کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ سارم نے عاجزی سے کہتے ہوئے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر
جھکتے ہوئے درخواست کی۔ الینا بھی ہنستے ہوئے باقی کے کپڑے یوں ہی رکھ کر بیٹھ کے دوسرے کونے پر آ کر بیٹھ گئیں۔ ہاں اب بولو کیا خاص بات ہے؟ سارم پیر سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گی اور میری پوری بات سنے بغیر ایک لفظ نہیں کہیں گی۔ الینا حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے لیے تمہیں یوں حد بندیاں کروانی پڑ رہی ہیں؟ یا رانی آپ بھی نہ بہت سوال کرتی ہیں۔ کہا تو ہے پہلے وعدہ کریں پھر میں سب بتاتا ہوں۔ سارم نے جھنجھلا کر ٹوکا۔ اوکے بھائی، وعدہ کرتی ہوں کہ نہ تو ناراض ہوں گی اور نہ ہی کوئی سوال کروں گی۔ اوکے اب ناراض مت ہو، اور بات دراصل کچھ سیریس ہے اور آپ سے متعلق ہے۔ اب الینا واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی سوال کے لیے منہ سارم نے اشارے سے ٹوک دیا۔ میں کل شام آلیان بخاری سے ملا تھا۔ اس نے الینا کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب تو خاموش بیٹھی ہوئی تھی مگر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ میں آپ کو اب مزید پل پل مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ سارم نے تمہید باندھی۔ الینا خاموش رہی۔ اسے واقعی برا لگا تھا سارم کا آلیان سے ملنا۔ مجھے پتا ہے آپ کو برا لگا ہے مگر یہ ضروری تھا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو اسے کاٹ کر نہیں پھینکا جاتا بلکہ اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کی زندگی کو دوبارہ سے زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہنوز خاموش رہی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا۔ شروع سے جب آپ لوگوں کی سندھ لائبریری میں پہلی ملاقات ہوئی تھی تب سے اپنے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بے ساکھی کے سہارے چلنے اور پھر امریکہ سے پاکستان واپسی تک کے سب حالات بتائے۔ الینا آنکھیں پھاڑے اس انکشاف پر حیران بیٹھی تھی۔ میرا بھی یہی حال ہوا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شروع سے چھڑی کے سہارے نہیں چلتے بلکہ آپ سے ملنے کے کچھ عرصے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی جان تو بچ گئی مگر وہ پہلے کی طرح بھاگ دوڑ نہیں سکتے۔ الینا ششدر رہ گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب انہوں نے آپ کو یقین دلا کر اپنی والدہ سے آپ کے لیے بات کی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ جو آلیان بخاری سے سنا تھا اس نے الینا کو بتاتا گیا۔ الینا کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ محبت اگر آپ نے کی تو عشق انہوں نے بھی کیا جب یہ آج تک شادی نہیں کی۔ ہاں مگر اس سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے اپنی تکلیف کو آپ سے علیحدہ کر لیا۔ وہ آپ کو ساری زندگی ایک محتاج آدمی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس لیے لاکھ چاہنے پر بھی آپ کو نہیں بتا سکے۔ الینا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ موٹے موٹے آنسو گرتے رہے۔ وہ سر جھکائے اپنی سوچوں پر شرمندہ تھی۔ آنی یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتی ہیں کہ محبت بہت قسمت سے ملتی ہے، اس لیے اسے اتنی آسانی سے بے رحم حالات کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ اس کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ الینا سر جھکائے روتی رہی۔ سارم ان سے کہنا الینا شاہ اتنی کمظرف نہیں تھی کہ ان کو بے آسرا کر دیتی۔ انہوں نے بہت ظلم کیا مجھ پر اور اپنے آپ پر بھی۔ ان کے ظلم کی وجہ سے میں نے اپنے بابا کو کھویا۔ اگر وہ بتا دیتے تو آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ اتنا ظلم تو نہ کرتے۔ سارم ہونٹ بھینجے سر ہلاتا رہا۔ آپ ان سے خود بات کریں اور کھل کے ہر بات کلیئر کریں۔ سارم نے نئی راہ دکھائی۔ نہیں میں ان سے کیوں بات کروں؟ انہوں نے مجھے اتنا گرا کے دیکھا، اتنا نہیں سمجھ پائے وہ الینا شاہ کو۔ اب اس کے دکھ کے ساتھ آنسو اور ناراضگی میں بھی اضافہ ہوا۔ آنی اب مزید وقت ضائع مت کریں۔ آپ کے چکر میں ان سے غلطی ہوئی ہے مگر اس کی سزا ساری زندگی جدائی نہیں ہونی چاہیے۔ الینا نے غصے سے اسے دیکھا۔ اور جو بنا غلطی کے انہوں نے مجھے جدائی دی وہ کیا تھی؟ سارم گڑبڑا گیا۔ میں کہہ تو رہا ہوں کہ غلطی ہو گئی۔ سارم کے لیے بات سنبھالنا مسئلہ ہو گیا۔ میں ان کی اس غلطی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کہہ دینا جا کر ان سے کہ ان کو اس کی سزا ساری زندگی بھگتنی پڑے گی۔ وہ غصے سے پھنکارتی ہوئی دم سے واش روم کا دروازہ بند کر کے اپنا سارا غصہ اس پر نکال گئی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں آلیان صاحب، اتنی جلدی جان نہیں چھوٹنے والی۔ سارم نے آلیان کے تصور سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر سیٹی پر شوق سے دھن بجاتا ہوا نیچے اتر گیا۔ آلیان کو الینا کا موبائل نمبر دینے تاکہ وہ اسے خود کال کر کے اپنی غلطی کا مداوع کریں۔ لے جائیں گے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے۔ جب سے الینا اور آلیان کی شادی کی تاریخ پکی ہوئی تھی وہ اسے آتے جاتے چھیڑتا۔ آلیان نے الینا سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی اور الینا نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی پگھل گئی تھی مگر ایک شکایت تھی جو آلیان نے دور کر دی۔ آلیان کے والدین دوبارہ رشتہ لے کر آئے تو انہیں ہاں کر دی گئی۔ سب گھر والوں کے لیے یہ بات مہمہ ہی رہی کہ پہلے انکار پھر اقرار، مگر وہ اس بات میں الجھنے کی بجائے اس پر ہی خوش تھے کہ الینا نے خود رضامندی دے کر انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ اور ہاں ہوتے ہی 15 دنوں بعد ان کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی تھی۔ الینا نے جاب چھوڑ دی تھی اماں کے بار بار ڈانٹنے پر اور آج کل گھر میں تھی، اس لیے سارم اسے آتے جاتے خوب چھیڑ رہا تھا۔ سارم باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، الینا نے گھور کر اسے تنبیہ کی۔ بنوں کی سہیلی ریشم کی ڈوری، عشق کو مسکراتا دیکھ کر گانا گایا۔ وہ تو خاک نہیں سمجھی مگر الینا نے سمجھ کر دور سے ہی کشن اٹھا کر اسے مارا جو وہ کیچ کر کے اب خود بھی ہنس رہا تھا۔ اماں دور سے یہ نظارہ دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ آج عرصے بعد الینا کو یوں مسرور دیکھا تھا۔ 15 دن کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور شادی کا دن آ پہنچا۔ الینا ڈارک میرون اور گولڈن شرارے میں حسین لگ رہی تھی تو آلیان بخاری آف وائٹ شیروانی پر میرون کلر میں بہت ہینڈسم اور خوش لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی دیکھنے کے قابل تھی۔
دوسری طرف فرش بریڈ اور اورنج چوڑی دار پجامے میں گھونگھٹ میں سر جھکائے بیٹھی سو کر رہی تھی۔ اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ سارم کے ساتھ اس کی منگنی ہو رہی ہے اور صبح سے اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ کتنے ارمان تھے اس کے آج کے دن کے لیے، مگر سارم کی وجہ سے وہ کھل کے انجوائے تک نہیں کر سکی اور الینا انی کی طرح ایک جگہ خاموش بیٹھنا پڑا۔ آنی، لوگوں سے کہیں اتنا بھی غرور اچھا نہیں ہوتا، ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے، سارم نے الینا کے قریب جھکتے ہوئے قدرے بلند آواز میں کہا۔ تو عشق بھی سن چکی تھی اور اب رونا دھونا بھول کر سٹ پٹا کے مزید سر جھکا گئی۔ سارم، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، الینا نے دبے دبے لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ کیا بات ہوئی آنی، میں اپنی منگیتر کو ایک نظر دیکھ بھی نہیں سکتا؟ عشق بے ہوش ہوتے ہوتے بچی اس کی بات پر۔ شادی ختم ہونے دو پھر دیکھو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ الینا کو شدید غصہ آ رہا تھا اس کی حرکتوں پر۔ کبھی سر جھکا کے گھونگھٹ کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا تو کبھی الینا کو دیکھ کر عشق پر جملے اچھالتا۔ بیچاری عشق بھی اس کی حرکتوں پر سر جھکائے تقریباً گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اروبا آپا اور ماہم بجو دور سے ہی انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور ساتھ ساتھ مہمانوں کی مبارکباد بھی وصول کر رہی تھی۔ ہمنا اتنے عرصے بعد گھر کے کسی فنکشن میں شریک ہوئی تھی، ورنہ تو ہر بار ٹکٹ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی تھا، اور اب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ اماں کا ہاتھ تھامے انہیں بھی سب کے پاس لے جا رہی تھی اور دوہری مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ عثمان اور اسد بہت پرجوش نظر آ رہے تھے اور ان کا سارا دھیان انتظام کی طرف تھا تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ آج عرصے بعد انہیں اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے پر دلی سکون ملا تھا، جبکہ سارے بچے دولہا دلہن کو گھیرے کھڑے تھے۔ علیان کے والدین اپنے بیٹے کو شاد باد دیکھ کر آج دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ مسز بخاری کی خوشی تو دو چند تھی، ایک طرف بیٹے کی شادی کی اور دوسری طرف اس کی گمشدہ محبت کے ملنے کی۔ علیان نے انہیں سب بتا دیا تھا اور ساری حقیقت سننے کے بعد تو الینا انہیں اور پیاری ہو گئی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی جو وہ انہیں پہلی نظر میں ہی اپنی اپنی لگی تھی۔ ان کے دل سے یہ بات بھی جاتی رہی کہ خدا ان کی نہیں سنتا۔ آج ہر خوشی مل گئی تھی۔ علیان الینا کے برابر میں بیٹھا گاہے بگاہے اس پر نظر ڈالتا اور اس کی شکل آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی موہنی صورت پہ آج بھی 8 سال پہلے والا سکون تھا۔ الینا سوچ رہی تھی کہ جب ملنا ہی تھا تو اتنی تکلیفیں کیوں آئیں؟ شاید دل کی شاہراہوں پر چلنے کے لیے اتنا ہی حوصلہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ کانٹوں بھرے جنگل سے گزر کر پھولوں کی وادی تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ جسم زخم زخم ہو جاتا ہے۔ الینا نے اپنے خیالوں میں مسکراتے ہوئے نظر اٹھائی تو علیان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر شرما کے نظریں جھکا لیں۔ علیان نے آسمان کی طرف نظر کی، 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، بالکل الینا کے چاند چہرے کی طرح۔ آج ہر امتحان ختم ہوا تھا اور محبت کی جیت ہوئی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔